السلام علیکم۔ کہس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساجن تجھ سنگ عید میری۔ ناول کی رائٹر ہیں نازیہ کنول نازی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تیری حیات کا ہر لمحہ شاد ماں گزرے، بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں گزرے، خدا نصیب کرے تجھ کو دائمی خوشیاں، تو سرخ رو ہو جب کوئی امتحان گزرے۔ نہ بچھڑ کے تجھ سے ہمیں یہ بدگمانی ہے کہ تیرا نام بھلا دیں گے اور جی لیں گے، کبھی کسی کو نہ چاہیں گے زندگی کی طرح، چراغ دل کو بجھا دیں گے، اشک پی لیں گے۔ فضا میں خنکی کا احساس رچا ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن سے مسلسل گرتی برف اور دھند نے شہر کی ساری خوبصورتی کو جیسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہر کے لوگ قدرے پریشان دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ گرم سوٹ میں ملبوس، خود اپنے آپ سے بے نیاز، اوپر ٹیرس پر کھڑی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے چاند کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس وقت بھی اس کی بےتاب نگاہیں اوپر نیلے آسمان پر جمی چاند کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں، جو پچھلے 3-4 روز سے گھنگور بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ شغل ابھی جانے کب تک جاری رہتا کہ اچانک اس کی ماموزاد بہن ثانیہ عباس نے پرجوش انداز میں اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی، سبی، پاکستان سے تمہارے تایا جان کا فون آیا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا کل پہلا روزہ ہوگا۔ تو ذرا سا پیچھے پلٹ کر ثانیہ عباس نے پرجوش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جواباً وہ قدرے حیرانگی سے بولی، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ ثانیہ کا سوال عجیب نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ آئی ڈونٹ نو ثانی، خوشی یا غم کا واسطہ تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھو، کیا میں زندہ ہوں؟ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ ثانیہ عباس نے بے ساختہ اس سے نگاہ چرائی تھی۔ ایسا نہیں کہتے سبی، اللہ ناراض ہوتا ہے؟ مجھ سے تو سبھی ناراض ہیں ثانی، یہاں تک کہ میری اپنی تقدیر بھی۔ ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے بے ساختہ پلکیں موندی تھیں، جب وہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، دنیا ایک ساتھ یزدانی پر تو ختم نہیں ہوتی ہے سبی، پھر کیوں نہیں بھول جاتی تم اسے؟ کوئی 1000 بار پہلے کی ہوئی نصیحت اس نے پھر دہرائی تھی۔ جواب میں صبرینہ اذان کے خشک لبوں پر بکھرنے والی زخمی مسکراہٹ نے اسے مزید تکلیف سے ہمکنار کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو عرصہ ہوا بھلا بیٹھی ہوں ثانیہ، مگر وہ مجھے خود کو بھولنے نہیں دیتا ہے، بے بس کر کے رکھ دیا ہے اس نے مجھے۔ اس بار وہ لب بھیجے ہوئے رو پڑی تھی۔ اٹس اوکے، چل نیچے، تجھے پھپھو بلا رہی ہیں، شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے تجھ سے۔ ثانیہ عباس اس کی ماں کے منہ بولے بھائی کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ شروع سے امریکہ میں مقیم تھے، تاہم صبرینہ سے ملنے وہ کبھی کبھی اس کے پاس ان کے گھر آ جاتی تھی۔ صبرینہ کی محبت کا ایک ایک راز اس پر منکشف تھا، تاہم وہ ہمیشہ اسے کچھ بھی مثبت سمجھانے میں ناکام رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ جانتی کہ جتنا وہ اس موضوع کو کرے دے گی، صبرینہ اذہان کو اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس بار ایک مرتبہ پھر اس نے فوراً ہی بات کو بدل دیا تھا۔ صبرینہ ہنسو پہنچ کر ثانیہ کے ساتھ نیچے ہال میں آئی تو اماں تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا اماں؟ صوفے پر ان کے مقابل ہی بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ وظیفہ ختم کر کے خود پر پھونک مارتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہاں تیرے تایا کا فون آیا ہے پاکستان سے، اس بار یہ عید ہم پاکستان میں ہی منائیں گے۔ لیکن کیوں اماں، ہم یہیں ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ کی طرح پاکستان کا نام سن کر اس کے لہجے میں گہرا اضطراب دھر آیا تھا۔ تبھی اماں خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہوگی، مگر میرا تو یہاں پل پل دم گھٹتا ہے، جدھر دیکھو بے حیائی کے چلتے پھرتے اشتہار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اب مزید یہاں نہیں رہنے کی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اماں۔ اس کا دل ایک دم سے اتل پتل ہو رہا تھا، مگر اس بار اماں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ چپ رہ، تو کیسے نہیں جائے گی؟ اللہ خیر رکھے، عید کے فوراً بعد نویدہ اور فہد تایا کے بچے کی شادی ہے، اسی لیے میں نے عمیر سے کہہ دیا ہے کہ سب کچھ جلد سمیٹ کر پاکستان سیٹل ہونے کی تیاری کرے۔ اپنا ملک آخر اپنا ہوتا ہے، میں یہاں پرائی زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتی۔ اماں کے اپنے ہی نظریات تھے، لہٰذا وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے پاس سے اٹھائی۔ اوپر اپنے کمرے میں آ کر وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتی سعد، نہیں ملنا چاہتی میں دوبارہ تم سے۔ پھر یہ لوگ کیوں مجھے توڑ دینے پر بضد ہو گئے ہیں؟ بے بسی سے تکیے پر مکے برساتے وہ اور شدت سے رو پڑی تھی، مگر دل کا درد تھا کہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اضطراب کے عالم میں بے خود ہوتے ہوئے وہ پھر رو دی۔ کمرے کے ملکجے سے ماحول میں جیسے اداسی سی بکھرنے لگی تھی، آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے، اور وہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہوتے ہوئے جیسے سسک رہی تھی۔
اف اتنی گرمی، اوپر سے پیدل مارچ کرتے ہوئے میلوں کے فاصلے پر گھر پہنچنا۔ ندا مجھے سنبھال یار، میں بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ کندھے پر کالج بیگ لٹکائے، سر پر فائل دھرے، وہ اپنے مخصوص کلنڈر انداز میں اپنی عزیز جان فرینڈ ندا فاروقی سے پیدل گھر آتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب ندا چڑھ کر بولی، اچھا ہے تو یہاں بے ہوش ہو کر گر جا، شاید اسی بہانے کوئی شریف آدمی ہمیں مفت لفٹ دے کر گھر پہنچا دے۔ ارے کیا زبردست آئیڈیا دیا ہے یار، میری ناقص عقل میں تو یہ بات آئی ہی نہیں تھی۔ ندا کے یوں ہی کہے الفاظ کو فوراً پکڑتے ہوئے وہ کچھ اس انداز سے بولی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ وٹ کہنا کیا چاہ رہی ہے تو؟ کہنا نہیں، کچھ دکھانا چاہ رہی ہوں۔ دیکھ ابھی کوئی اچھی سی گاڑی والا شریف بندہ ہمارے قریب سے گزرا تو میں جان بوجھ کر اس کی گاڑی سے ٹکرا جاؤں گی، جھوٹ موٹ بے ہوشی کا ناٹک بھی چلے گا، اس پر تم واویلا مچا دینا، تب اس شریف بندے کے پاس سوائے ہمیں بحفاظت گھر چھوڑنے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ کیسا؟ نہ بابا نہ، اس کھیل میں رسک بہت ہے، ایک تو مجھے سیریسلی چوٹ لگنے کا خطرہ ہے، دوسرے ہم کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے، اب کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ شریف ہے۔ او مائی گاڈ ندا، تو اتنا ڈرتی کیوں ہے یار؟ میں ہوں نا تیرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، اب وین چھوڑی ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس کا اپنا ہی مخصوص انداز ہوتا تھا، از حد معصومانہ اور بے باک۔ ندا اس کے برعکس قدر ڈرپوک تھی، لیکن اس وقت شدید گرمی میں مزید پیدل چلنا خود اس کے بس سے بھی باہر ہو رہا تھا، سو دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ 5-10 منٹ انہیں مزید پیدل چلتے ہوئے گزر گئے تھے، تب اچانک ایک بلیک شیراٹ قدرے سلو رفتار میں آئی، جو ہی انہیں دکھائی دی سبرینا ندا کو باخبر کر کے تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف لپک آئی۔ سچ شکر کہ گاڑی ڈرائیو کرنے والا مکمل طور پر باخبر تھا، مگرنہ یہ ڈرامہ اسے مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور اس میں سے گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک نہایت ڈیشنگ پرسنالٹی والا شخص نکل کر تیزی سے سبرینا کی طرف بڑھا تھا، جس کے ماتھے پر واقعی چوٹ لگ گئی تھی۔ او مائی گاڈ، میری دوست کو زخمی کر ڈالا آپ نے، میں ابھی پولیس کو فون کر کے آپ کو گرفتار کرواتی ہوں۔ سبرینا کو ماتھا پکڑے کراہتے دیکھ کر ندا نے فوراً اپنا کردار ادا کیا تھا، جب وہ خوبصورت سا شخص قدرے پریشان ہوتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، میں تو خاصی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، آپ کی دوست خود ہی بھاگتے ہوئے اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ واہ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، میں کچھ نہیں جانتی، فوراً گھر چھوڑ کر آئیں، وگرنہ بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے میری دوست، آپ کو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ ندا عین سبرینا کی ہدایت کے مطابق بول رہی تھی، لہٰذا مجبوراً نوجوان کو ان کی بات ماننا پڑی۔ اچھی زبردستی ہے، زیر لب بڑبڑا کر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، جب ندا سرا سے سبرینا کو سنبھال کر فوراً اندر براجمان ہو گئی۔ تپتی دوپہر میں ایئر کنڈیشنر گاڑی کی ٹھنڈک نے گہرا سکون بخشا تھا۔ اوف، ماتھا کتنی بری طرح سے چھل گیا تھا، آنٹی دیکھیں گی تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا ان کا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی ندا نے اس اجنبی نوجوان کو سنانے کے لیے پھر افسوس سے کہا تھا، جبکہ وہ قدرے چڑھتے ہوئے بولا، ایسی ہی لاڈلی ہیں آپ کی دوست، تو اتنی گرمی میں پیدل مارچ کیوں کر رہی تھی؟ مجبوری تھی بھیا، کیونکہ ہماری دوست نہایت رحم دل بھی واقع ہوئی ہیں، اپنی گاڑی ملازم کو دے دی، اس بیچاری کی بیوی بیمار تھی، اسپتال لے جانا تھا، لہٰذا انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے گاڑی ان کے حوالے کی اور خود پیدل ہی گھر کو چل پڑی۔ یہ سبق اسے سبرینا نے نہیں پڑھایا تھا، لہٰذا وہ اس کی گود میں لیٹی اپنی اس خفیہ خوبی پر خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ واہ، انسانیت ہو تو ایسی، یقیناً آپ کی دوست کسی نیک گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے اب وہ اسے سراہ رہا تھا، لہٰذا ندا کا جوش مزید بھڑک اٹھا۔ ارے ایسا ویسا نیک گھرانہ لنگر بٹتے ہیں میاں، میرے دوست کے پاپا کھڑے کھڑے غریبوں میں ہزاروں روپے بانٹ دیتے ہیں۔ وہ چونکہ سبرینا کی دوست تھی، لہٰذا چھوڑتے پر اتر آتی تو پھر حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ زبردست، اتنی معزز اور امیر لڑکی آج مجھ سے ٹکرا گئی، میں تو اس سے اپنی خوش نصیبی ہی سمجھوں گا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اس کی گفتگو سے متاثر ہو رہا تھا یا انہیں مکھن لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال گھر سے کچھ دور ہی ندا نے اس سے گاڑی رکوا لی تھی، بس یہیں روک دیں، کسی ملازم نے دیکھ لیا تو گھر میں سبرینا سے باس پرس شروع ہو جائے گی، آخر کو نیک اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے میری دوست۔ سبرینا کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اتنی کامیاب اداکاری پر وہ اس کا منہ چوم لے، مگر فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی، لہٰذا خاموشی سے گاڑی سے اتر آئی۔ سوری اگین میم، میرا خیال ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، پھر بھی آئندہ سڑک کراس کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ لباس کی مانند اس کا لہجہ بھی کافی سلجھا ہوا تھا، تاہم سبرینا بس ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ آئی تھی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ گاڑی لے کر وہاں سے غائب ہو گیا تو دونوں دوستیں ایک دوسرے کا ہاتھوں پر ہاتھ مار کر خوشگوار انداز میں کھلکھلا اٹھیں۔ بول، کیسا رہا میرا آئیڈیا؟ گھر کے قریب پہنچ کر سبرینا نے ندا سے پوچھا تھا، جب وہ بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہنس کر بولی، زبردست، آئندہ بھی آپ کی ذہانت سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔
اگلے روز سنڈے تھا اور انہیں اپنی عزیز ترین دوست اور کلاس فیلو ماریہ زہیر کی شادی میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ دونوں نے کافی پہلے سے اس کی تیاری کر رکھی تھی۔ ندا کی نسبت صبرینہ کا گھرانہ کم خوشحال تھا۔ وہ کل 5 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 3 بہنیں۔ ایک بھائی سب سے بڑا تھا اور ایک سب سے چھوٹا، جبکہ 3 بہنوں میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے والد جناب انور صدیقی صاحب ایک اسکول میں 10,000 ماہوار تنخواہ پانے والے درمیانے اسکیل کے استاد تھے۔ 10,000 میں سے 4-5 ہزار تو ہر ماہ بجلی اور ٹیلی فون اور پانی کے بل کی نظر ہی ہو جاتے تھے۔ باقی 5,000 میں گھر کا خرچہ، تعلیم کے اخراجات اور بیماری وغیرہ کا بوجھ اٹھانا قطعی ناقابل برداشت تھا۔ نتیجتاً انور صاحب کو کئی بار اپنے جاننے والوں سے قرض لینا پڑا۔ غربت کے باعث گھر میں آئے روز ہنگامے ہوتے رہتے تھے، مگر صبرینہ نے اپنی خنجری طبیعت کے باعث کبھی ان جھگڑوں کو دل پر نہیں لیا تھا۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ صبرینہ کے برعکس ندا کا تعلق ایک قدرے خوشحال گھرانے سے تھا۔ دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے، لہٰذا ہر وقت کا آنا جانا تھا۔ ندا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اس کے والد محکمہ پولیس میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھے، لہٰذا گھر میں ناجائز دولت کی بھی ریل پھیل تھی۔ صبرینہ اور ندا کا ساتھ بچپن کا تھا۔ دونوں نے ایک ہی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور اب ندا کے اصرار و مدد پر صبرینہ اسی کے ساتھ کالج میں گریجویشن بھی کر رہی تھی۔ دونوں کا آخری سال تھا۔ بی اے کے بعد ندا کا ارادہ تو یونیورسٹی جوائن کرنے کا تھا، تاہم صبرینہ شدید خواہش کے باوجود یونیورسٹی کے خواب نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اپنے گھریلو حالات کا اسے بھی بخوبی علم تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اماں گریجویشن کے فوراً بعد اسے بیا دیش سدھانے کا پورا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں، لہٰذا یونیورسٹی جوائن کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کالج میں ان دنوں فن فیئر شو کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی صبرینہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی وہ کافی تیز تھی۔ ماریہ زہیر کی شادی کا فنکشن چونکہ رات میں رکھا گیا تھا، لہٰذا اسے بڑی مشکل سے اس تقریب میں شرکت کی اجازت مل سکی تھی، وہ بھی محض ندا فاروقی کے ازحد اصرار پر، جس نے اماں کو مکمل اطمینان دلایا تھا کہ وہ پل پل اس کے ساتھ رہے گی۔ رات کو تقریباً 9 بجے ٹیکسی کے ذریعے وہ اپنی امیر ترین دوست ماریہ زہیر کے محل جیسے گھر کے وسیع لان میں پہنچی تھی، جس کی ڈیکوریشن اس درجہ مہارت اور عمدگی کے ساتھ کی گئی تھی کہ صبرینہ کے ساتھ ساتھ ندا فاروقی کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماریہ ان سے نہایت محبت اور اپنائیت کے ساتھ پیش آئی تھی۔ فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، مہمان بھی برائے نام ہی آئے ہوئے تھے۔ ماریہ کو مہندی لگ چکی تھی، مگر ابھی باقاعدہ دلہن نہیں بنی تھی، کیونکہ فنکشن اسٹارٹ ہونے میں ابھی بہت ٹائم تھا۔ مزید 1-1.5 گھنٹہ کب اور کیسے گزر گیا، صبرینہ کو احساس تک نہ ہو سکا۔ مقرر تقریب کی مناسبت سے آج اس نے خاصا نفیس سا لائٹ پرپل اور سی گرین کے کمبینیشن کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا، جو وہ بڑی منتوں سے اپنی بڑی بہن سے اس تقریب کے لیے مانگ کر لائی تھی۔ جدید تراش خراش اور ذرا سی محنت سے وہ سوٹ اس پر بے حد جچ گیا تھا۔ وہ کمرے میں ماریہ کے پاس ہی بیٹھی تھی، جبکہ ندا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ شہر کی معروف بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے عام سے نقوش والی ماریہ زہیر کو چندے آفتاب بنا ڈالا تھا، تو ماریہ نے پاس ہی بیٹھی سادہ سی صبرینہ اذہان کو بھی پکڑ کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ نمرا، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے، تھوڑی اس پر بھی محنت ہو جائے، بیوٹیشین سے مخاطب ہو کر اس نے کہا تھا، جبکہ صبرینہ نہ ہی کرتی رہ گئی تھی، مگر ماریہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ نتیجتاً تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی صبرینہ نے آئینہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی، یہ اتنی حسین لڑکی کون ہے؟ میں تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے الفاظ پر ماریہ کے ساتھ ساتھ بیوٹیشین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اف اللہ، قسم سے مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میں اتنی حسین ہوں۔ ویسے شکر کا کلمہ پڑھ کہ تیرا نکاح ہو گیا، وگرنہ آج تیرے سرتاج پر بھی میرا جادو چل سکتا تھا۔ اس بار اس نے ماریہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جواب میں اس کا زبردست دھموکہ اس کی پیٹھ پر پڑا۔ یہاں آ کر وہ واقعی وقت کی تیز رفتاری کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے ماریہ کو اسٹیج پر لایا گیا تو وہ اس کے ہمراہ تھی۔ ماریہ کے اسٹیج پر آتے ہی تمام کیمرے اور لائٹس آن ہو گئی تھیں۔ دھڑا دھڑ بنتی تصویروں میں اس کا خوبصورت روپ بھی برابر کیمرے کی آنکھ میں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو مروتاً ماریہ کے پاس بیٹھی رہی، پھر اسٹیج پر اس کے رشتہ داروں کی آمد و رفت پڑی تو اسے بتا کر آہستہ سے وہاں سے اٹھ آئی۔ ندا کا اب بھی کہیں پتہ نہیں تھا کہ محترمہ یہاں آ کر کس کے ساتھ منہ گفتگو ہو گئی تھی، جو اسے یکسر بلا بیٹھی تھی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر سامنے ہی پڑی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھنے ہی لگی تھی جب کسی نے اپنا مضبوط ہاتھ کرسی کی پشت پر جما دیا۔ قدرے حیرانگی سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو نظر کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر وہ ڈیشنگ سا شخص کھڑا تھا جس نے کل انہیں چھٹی کے بعد گھر ڈراپ کیا تھا۔
بات زیادہ دنوں پر محیط ہوتی تو شاید صبرینہ اسے بلا بھی دیتی، مگر کل کا واقعہ بھی ذہن میں تازہ تھا، لہٰذا اس پر خواہ مخواہ کا رعب ڈالتے ہوئے بولی، اس بدتمیزی کا مطلب؟ کس بدتمیزی کا؟ مقابل کی پرشوق نگاہیں بڑی بے باکی سے اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ اس کے گداز ہونٹ مبہم سے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ یہ سیٹ میری ہے، میں پہلے یہاں آئی تھی۔ صبرینہ کا انداز قدرے خفا خفا سا تھا۔ آئی سی، لیکن اس پر ہاتھ پہلے میرا پڑا ہے۔ وہ اب بھی اس کے خفا خفا سے انداز سے لطف کشید کر رہا تھا۔ تبھی صبرینہ کو غصہ آ گیا۔ دیکھیے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، اتنی سی بات کو دل پر کیا لینا؟ 2-3 بار یوں ہی اتفاقی ٹکراؤ ہوتا رہا تو ایک دوسرے کے بارے میں جان بھی جائیں گے۔ ویسے مجھے سعد یزدانی کہتے ہیں اور میں ماریہ کے بھائی نعمان کا بہت قریبی دوست ہوں۔ اس کے بولنے کا انداز بہت اٹریکٹیو تھا، ٹھہرا رگ و جا میں صلاحیت کرتا ہوا، لیکن صبرینہ اس کی سحر انگیزی پرسنالٹی سے زیر ہونا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اکڑ کر بولی، سو واٹ، آپ سعد ہوں یا دواد، مجھے آپ سے کیا لینا دینا؟ نہ یہ نہ کہیں، ہم دونوں بندر بشر ہیں، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے گرمی بہت ہے آپ کے مزاج میں، کیا بات ہے، دن رات مرچیں چباتی ہیں کیا؟ وہ ابھی اس کے مقابل کھڑا کرسی کی پشت کو تھامے ہوئے تھا، جب وہ مزید برہم ہوتے ہوئے بولی، جی نہیں، خون پیتی ہوں میں دن رات، اور وہ بھی آپ جیسے بگڑے ہوئے امیرزادوں کا۔ او آئی سی، اس کا مطلب ہے کہ آپ حسین چڑیل ہیں۔ مقابل کے خوبصورت ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ صبرینہ کا چہرہ مزید غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ واٹ، چڑیل ہوگی آپ کی گھر والی اور ڈریکولا ہوں گے آپ خود، سمجھے؟ اب کے بے ساختہ وہ ہنس پڑا تھا۔ دیکھیے بی بی، واٹ بی بی، میں اتنی حسین نوعمر دوشیزہ بی بی دکھائی دیتی ہوں آپ کو؟ مارے غصے اور صدمے کے صبرینہ کا حال دیکھنے کے لائق ہو گیا تھا، جبکہ وہ اب قدرے بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھیے محترمہ، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بمشکل مسالتی انداز بناتے ہوئے اس نے وضاحت دینا چاہی تھی، جبکہ وہ درستگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے بولی، بس نو ایکسپلین، آپ کے کہنے کا مطلب جو بھی تھا اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، لیکن کبھی وقت ملے تو اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھ لیا کریں، پورے 10 بچوں کے باپ لگتے ہیں آپ۔ شدید خفگی کے انداز میں کہہ کر کرسی کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے وہ ابھی آگے بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ کراہ کر رہ گئی۔ ہائے امی جی، پاؤں پکڑ کر چوٹ کا جائزہ لیتے ہوئے وہ وہیں ٹھہر گئی تو سعد بھی ہنستے ہوئے اس کے مقابل آ ٹھہرا۔ دیکھا، بے جا غصہ کرنے والوں کو اللہ فوراً سزا دے دیتا ہے۔ صبرینہ جو پہلے ہی تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی، اب اس کے تبصرے پر مزید تپ اٹھی، تبھی خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال میرے منہ نہ لگیں، وگرنہ میں بہت سرپھری لڑکی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، مثلاً۔ دوسری طرف وہ اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر خاصے مزے سے بولا تو صبرینہ کا پارا مزید چڑھ گیا، لہٰذا اس بار اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا، مثلاً میں آپ کا سر بھی پھاڑ سکتی ہوں۔ موسٹ ویلکم میم، بندہ حاضر ہے، ویسے فی الحال نہ صحیح، بعد میں تو آپ کے منہ لگ سکتا ہوں نا۔ وہ بھی شاید اپنے نام کا ایک ہی تھا، تاہم اس سے پہلے کہ صبرینہ مزید تنک کر کچھ کہتی، ندا تیز چلتی اس کے قریب آ گئی۔ ارے کیا ہوا صبی، یہ پاؤں پر چوٹ کیسی لگ گئی تیرے؟ اس کی نظر سب سے پہلے صبرینہ کے زخمی پاؤں پر ہی پڑی تھی، تبھی فکر مندی سے بولی تو سعد پھر بے ساختہ بول اٹھا، ڈونٹ وری محترمہ، آپ کی دوست درد پروف ہیں، کل ایکسیڈنٹ کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تو یہ بیچاری معمولی سی چوٹ ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ارے آپ بھی یہی ہیں، ہاؤ امیزنگ دس، وہ اس سے پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اب تو محض بن رہی تھی، لہٰذا جواب میں سعد نے محض دھیمے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، ندا تو ان کے ساتھ تھوڑی مغز ماری کر، تب تک میں اپنی انرجی بحال کر کے آتی ہوں۔ کڑی نگاہوں سے سعد کو گھورتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تو سعد ایک مرتبہ پھر کھلکھلا اٹھا۔ اگلے 10-15 منٹ تک ندا اس کا تفصیلی انٹرویو لیتی رہی تھی۔ صبرینہ کی نظر جب ہاتھ میں بندھی نفیس سی ریسٹ واچ پر پڑی تو اس کی آنکھیں گویا ابل آئیں۔ او مائی گاڈ، 12:30 کا ٹائم ہو گیا اور میں ڈفر ابھی تک یہیں دندناتی ہوئی پھر رہی ہوں، یقیناً آج تو اماں کے ہاتھوں میری درگت بنے ہی بنے۔ دل ہی دل میں خود کو سناتی وہ ماریہ کی ممی کے پاس چلی آئی، جو کسی اپنی جیسی نفیسی خاتون کے ساتھ ہی باتوں میں مشغول تھی۔ آنٹی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، امی گھر پر پریشان ہو رہی ہوں گی، لہٰذا میں اب اجازت چاہوں گی، لیکن ابھی تو کھانا لگ رہا ہے بیٹی، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آنٹی، کھانا کھانے میں مزید دیر ہو جائے گی، میں پھر آ جاؤں گی، ابھی پلیز اجازت دیں۔ لیکن ماریہ ناراض ہوگی بیٹے، اور پھر مجھے بھی یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اسے روکنے پر مصر تھی، جبکہ اماں کے ڈر سے صبرینہ کا حلق خشک ہو رہا تھا تو وہ التجائیہ لہجے میں بولی، سوری آنٹی، ابھی میرے لیے مزید رکنا ممکن نہیں ہے، ماریہ سے میں خود بات کر لوں گی پلیز۔ اوکے، لیکن گھر واپس کیسے جاؤ گی، گاڑی ہے تمہارے پاس؟ بادل نخواستہ انہیں صبرینہ کی ضد ماننا پڑی تھی جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ندا ہے میرے ساتھ، ہم لوگ ٹیکسی سے چلے جائیں گے۔ نہیں بیٹے، اتنی رات میں 2 نوجوان بچیوں کو میں ٹیکسی میں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی، تم ٹھہرو، میں
نومی کو دیکھتی ہوں، وہ گھر چھوڑ آئے گا تمہیں۔ کہنے کے ساتھ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی آگے بڑھ گئی تو مجبوراً صبرینا کو ندا کی طرف آنا پڑا، جو ابھی تک سعد یزدانی سے جڑ کر بیٹھی جانے کن کن موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کر رہی تھی۔ چلو ندا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سعد کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے ندا سے کہا تھا، جو اس وقت قطعی خوشگوار موڈ میں بیٹھی گزرتے وقت سے یکسر بے خبر تھی۔ ابھی کھانا لگ رہا ہے سبھی، کچھ دیر ٹھہر کر چلتے ہیں۔ نہیں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں ایک منٹ بھی مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا ہے، وہ ہمیں گھر ڈراپ کروا دیں گی۔ اوکے، تو پھر تم جاؤ، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، 1-1.5 گھنٹے بعد وہ بائک کو بھیج دیں گے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ واپس نہیں چل سکتی۔ اس وقت ندا فاروقی کی طوطا چشمی پر اسے ازحد غصہ آیا تھا، مگر سعد یزدانی کے سامنے وہ مزید کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خون کے گھونٹ پیتے ہوئے بے بسی سے واپس پلٹ گئی۔ اسی وقت سعد کا موبائل بج اٹھا تھا تو وہ ندا سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھ آیا۔ ابھی وہ اپنے دوست سے باتیں کر کے واپس پلٹا ہی تھا کہ ماریا کی ماما سے ٹکرا گیا۔ سعدی، کیا اس وقت آپ فارغ ہو بیٹے؟ جی آنٹی، فرمائیے کیا کام ہے؟ بیٹے، وہ ماریا کے ایک دوست کو گھر ڈراپ کر کے آنا تھا۔ نعمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، جوان بچی ہے، کسی ایرے غیرے پر اعتبار بھی نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری آنٹی، میں ہوں نا، آپ فکر مت کریں، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، آپ انہیں باہر بھیج دیجئے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ پردہ باہر گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو سمرینہ بیگم، ماریا کی ماما بھی اطمینان سے واپس پلٹ گئیں۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں سمرینہ مرے مرے سے قدم اٹھاتی گیٹ سے باہر آئی تو کچھ ہی فاصلے پر گاڑیوں کی قطار کے اس پار تیز روشنی میں سعد کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اسے سامنے دیکھ کر پھر سے غصہ اود آیا تھا، سو قدرے چلا کر ساری تہذیب و شائستگی کو پس پوچھ دھکیلا تو سعد بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی، میں تو صرف سمینہ آنٹی کے کہے کا مان رکھنے کے لیے یہاں چلا آیا ہوں۔ اب آپ اگر گھر نہیں جانا چاہتی تو ایز یو وش، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اندر جانے کے لیے بڑھ گیا تو مجبوراً سمرینہ کو اسے روکنا پڑا۔ اب وہ سمینہ آنٹی سے کیا کہتی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ چلیے، اسے روک کر سوالیہ نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر بادل نخواستہ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ آیا تھا، ایک سوال پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ پھر شرارت سے بولا تھا۔ سمرینہ محض خاموشی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ سچ سچ بتائیے گا، آپ حال ہی میں پاگل خانے سے فرار ہو کر آئی ہیں نا؟ جی ہاں، کیونکہ وہاں آپ کے داخلے کا اعلان ہو گیا تھا۔ اب اگر مزید آپ نے کوئی کلفشانی کی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ ہاں، چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ روحانسی ہو گئی تھی جب وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا، نہ پلیز، میں نے عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا، مجھے ویسے ہی یقین آ گیا ہے کہ آپ، اس بار اس نے بات ادھوری چھوڑ کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا، لہٰذا سمرینہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو پڑی۔ سوری۔ اسے روتے دیکھ کر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا اور پھر باقی کا تمام سفر خاموشی میں ہی کٹا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی سمرینہ نے گاڑی رکوا لی تھی۔ بس اب آپ جائیں، لیکن آگے اندھیرا ہے، اوپر سے رات کا 1 بجنے والا ہے، میں آپ کو دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی فوراً گاڑی سے نکل آیا تھا۔ نو تھینکس، میرے خیال سے آپ نے کافی نیکی کما لی، اب آپ جائیں پلیز، میں اپنے گھر کے راستوں سے ناشنا نہیں ہوں۔ عجیب بے حس لڑکی تھی جو سعد یزدانی جیسے آئیڈیل شخص کی قربت میں بھی ذرا نہ پگھلی تھی، لہٰذا مجبوراً وہ گاڑی کے قریب ہی ٹھہر گیا، جبکہ سمرینہ اس کا شکریہ ادا کیے بغیر جوں ہی پلٹ کر آگے بڑھی، اچانک پاؤں تلے آ جانے والے بڑے سے پتھر کے باعث خاصی بری طرح سے لڑکھڑا کر رہ گئی۔ دیکھا، اسی لیے کہہ رہا تھا میں، تاریک راہ گزر ہو تو ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ایک عدد ہم سفر کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ لپک کو فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس نے سمرینہ کو اپنے مضبوط ہاتھوں کا سہارا فراہم کیا تھا، لیکن وہ سنبھل کر کھڑی ہوتے ہوئے اس سے پرے دھکیل گئی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ سمرینہ اذہان کو کسی بھی راہ گزر پر چلنے کے لیے کبھی کھوکھلے سہاروں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب جائیے پلیز آپ یہاں سے، میں گھر چلی جاؤں گی۔ پہلی بار سعد کو اس کے روٹ سے لہجے سے قدرے سبکی کا احساس ہوا تھا، لہٰذا پھر اس کے بعد وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر سرعت سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اگلے لمحے گاڑی ریورس کرتے ہوئے زن سے آگے بڑھ گیا، جبکہ سمرینہ نے اس رات بہت دیر تلک اس کے تصور سے باتیں کی تھی۔ کالج میں منعقد فن فیئر شو میں اسے انارکلی کا کردار ملا تھا۔ ڈرامے کا مین پلاٹ ہی انارکلی اور شہزادہ سلیم کی معصوم سی محبت پر تھا، لہٰذا اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرنے کی غرض سے اس روز وہ ندا کے ساتھ جناح لائبریری تک چلی آئی تھی۔ تقریباً پون گھنٹہ ہسٹری کی متعدد کتابیں کھنگالنے کے بعد بالآخر اس نے امتیاز علی تاج کی بک انارکلی ایشو کروانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ابھی اس نے بک اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی اور نے ہاتھ بڑھا کر کتاب اپنی تحویل میں لے لی۔ سمرینہ چونک کر پیچھے پلٹی تھی۔ تم یہاں بھی؟ اپنے پیچھے کھڑے سعد یزدانی کو دیکھ کر اس کا سر گونگ گیا تھا، جبکہ ہلکی سی حیرانگی کا عکس اس کی آنکھوں سے چھلکتا بھی واضح دکھائی دے رہا تھا۔ واہ،
اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا۔ شٹ اپ، یہ بک واپس کریں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بھی اس کتاب کی ضرورت ہے۔ بے نیازی سے کندھے اچکا کر وہ آگے بڑھا تو سبرینا بے ساختہ چلا اٹھی۔ واٹ، تم اسٹوڈنٹ ہو؟ امپاسبل، مجھے تو تم کسی پرانے سے 3rd کلاس کالج کے پرنسپل لگتے ہو۔ تمہاری نزدیک کی نظر کافی کمزور ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب کہ اس نے بھی تکلف کی دیوار گرا دی تھی، جبکہ سبرینا کے ساتھ کھڑی ندا تاحال خوشی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھو پلیز، یہ کتاب مجھے دے دو، مجھے انارکلی پر پرفارم کرنا ہے۔ اسے مسلسل بے نیازی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے دیکھ کر منت سماجت پر اتر آئی تھی، جبکہ وہ ہنوز لاتعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، سوری، مجھے بھی اپنی اسائنمنٹ پرسوں جمع کروانی ہے، تو میں کل آپ کو واپس کر دوں گی نا۔ نہ بھائی، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ مکر بھی سکتی ہیں۔ اس کی بے نیازی میں قطعی کوئی فرق نہیں آیا تھا، لہٰذا سبرینا وہیں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ او گاڈ، اب میں کیا کروں؟ سعد پلیز یہ کتاب ہمیں دے دیں، پورا دن کھپا دیا ہے ہم نے باندھ باندھ کی کتابیں کھنگالنے میں۔ سبرینا کو واقعی میں کتاب کی ضرورت ہے۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر ندا نے مداخلت کرنا ضروری سمجھی تھی، اور حیرت انگیز طور پر سعد نے اس کی بات مان بھی لی۔ اوکے، صرف آپ کے کہنے پر میں اس کتاب سے دستبردار ہو رہا ہوں، وگرنہ آپ کی دوست کا دماغ ٹھکانے لگانا میں بخوبی جانتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو سبرینا اسے وہ کھری کھری سناتی کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی، مگر اس وقت کچھ بھی الٹا سیدھا بولنا خود اسی کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا صبر کے کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے خاموش بیٹھی رہی۔ فن فیئر شو والے دن اس کا دمکتا حسن واقعی ہر دیکھنے والی نگاہ کو خیرہ کر رہا تھا۔ شہر کی معزز شخصیات کی آمد کے ساتھ ساتھ ضلع ناظم صاحب بطور مہمان خصوصی تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سعد یزدانی کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ یا اللہ، یہ تیری قدرت کا محض اتفاق ہے، یا میں ہی اس اسٹیج پر آ گئی ہوں جہاں پہنچ کر شاید حضرات کہتے ہیں، جدھر نگاہ اٹھاؤں اسی کا پرتو ہے، وہ میرے دھیان کے سب راستوں میں رہتا ہے۔ نہیں نہیں، سعد یزدانی جیسے بندے کے ساتھ محبت کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ گونگتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے سوچا تھا، اور پھر سر جھٹک کر توجہ اپنی تیاری کی جانب مبذول کر دی تھی۔ انارکلی ڈرامے کا آغاز ہوا تو سعد اسٹیج پر سبرینا اذہان کو انارکلی کے گیٹ اپ میں دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بے شک وہ حسین لڑکی تھی، بڑے سے بڑے مضبوط دل کو قابو میں کرنے کا فن بھی بخوبی آتا تھا اسے، مگر آج انارکلی کے گیٹ اپ میں وہ اتنی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ ساتھ جانے کے باوجود بھی اس کے سراپے سے نگاہ نہیں ہٹا پایا تھا۔ اب تک اس سے جتنی بار بھی ٹکراؤ ہوا تھا وہ محض اتفاقیہ تھا، لہٰذا اس سے پہلے وہ اس کے متعلق زیادہ سوچ بھی نہیں پایا تھا، مگر آج وہ دانستہ یہاں آیا تھا۔ سبرینا اذہان کے بارے میں تمام تر معلومات اسے ماریہ کی زبانی حاصل ہو چکی تھیں، آج بھی یہاں وہ اسے سرپرائز دینے آیا تھا۔ کتنی عجیب سی بات تھی کہ صنف نازک کے تصور سے بھی دور بھاگنے والا وہ مغرور سا امیرزادہ، جسے ضلع ناظم کا چہیتا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ اس قدر معصوم لڑکی کے سحر میں کھو کر خود سے بے نیاز ہو رہا تھا۔ پورے ہال میں اس وقت عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہال میں بیٹھا تقریباً ہر فرد سبرینا اذہان کی متاثر کن اداکاری میں کھو کر رہ گیا تھا۔ پورے ہال کی تیز لائٹس آف کر کے مدھم دودھیا روشنی کو آن کر دیا گیا تھا، جس سے سارا ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر اب صرف سبرینا اذہان کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اسی لمحے سعد یزدانی کو اپنا دل بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ رحم عالم پناہ، رحم، میں جانتی ہوں کہ میں نے شہزادے سے محبت کرنے کا جرم کر کے بہت بڑی گستاخی کی ہے، لیکن محبت پر کب کسی کا اختیار ہوا ہے؟ آپ وقت کے سلطان ہیں، خدارا میری اس گستاخی کو معاف فرما دیجیے۔ میں ساری زندگی شہزادے کے قدموں کی دھول بن کر گزار دوں گی۔ اپنے کردار میں ڈوب کر وہ یوں جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ ایک دم سے پورا ہال زوردار تالیوں سے گونج اٹھا۔ انارکلی، تمہاری گستاخی قابل معافی نہیں ہے۔ تم نے ایک معمولی سی کنیز ہوتے ہوئے شہزادے سے محبت کرنے کا خیال بھی کیسے آنے دیا اپنے دل میں؟ ہم تمہاری یہ جسارت ہرگز معاف نہیں کر سکتے۔ سپاہیوں، ڈال دو اس گستاخ کو زندان میں، زندہ دیوار میں چن دو اسے۔ اکبر بادشاہ کا کردار ادا کرتی لڑکی نے پرجلال الفاظ میں کہا تو اسٹیج پر چند اور لڑکیاں شاہی سپاہیوں کے لباس میں چلی آئیں۔ انارکلی اب بھی روتے ہوئے رحم رحم پکار رہی تھی۔ اسی لمحے دھیما سا میوزک آن ہو گیا تو سپاہی لڑکیوں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ سبز چوڑی دار پاجامے اور بادامی پٹی والی سلک کی فراک میں وہ سچ مچ ایک زندہ انارکلی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ من معراج من، نہ ہی تخت نہ ہی تاج، نہ ہیرے موتی نہ دھن، بس عشق محبت اپنا پن، بس عشق محبت اپنا پن۔
دھیمے دھیمے کلاسیکل ڈانس میں اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرتی۔ وہ سعد یزدانی کے دل میں اتر رہی تھی۔ کوئی اتنا ریئل کردار بھی پلے کر سکتا ہے؟ سعد نے آج سے پہلے نہ تو کبھی دیکھا تھا نہ سوچا تھا۔ اس کا دل یکلختی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے یہ عشق، محبت، پیار، وفا سب بیکار کی باتیں لگتی تھی اسے، مگر آج اسے خود اپنا ہی دل اسی درد کے پاتال میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پاپا، میں گھر جا رہا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ڈوبتے ابھرتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالآخر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جب فرحاد صاحب نے پرتشویش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، "آر یو اوکے بیٹا؟" "یس پاپا، یوں ہی معمولی سا درد ہے، گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔" اس لمحے اسے ایک ایک سانس اپنے دل میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سو انہیں مطمئن کر کے فوراً وہاں سے گھر چلا آیا۔ زندگی کے اس موڑ پر دل کی بے وفائی نے اسے اندر سے تھکا ڈالا تھا۔ وہ اب بھی بضد تھا کہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرے گا، مگر اس کا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا، "مجھے وہ لڑکی چاہیے، مجھے سبرینا اذہان ہی چاہیے۔ او مائی گاڈ، کیا کروں میں؟" اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے بال ہی زور سے مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ "محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بہاروں کے سمے کی گفتگو سے تیری باتوں کے نیلے پھول چن کر خرابہ رات کا آباد کرنا۔ محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یوں اپنی مخملی باہوں میں لے کر جنوں شوق کو زنجیر کرنا، زماں کی فکر سے آزاد کرنا۔ محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مکمل خود فراموشی کا عالم اور خود سے روٹھ جانے کی گھڑی میں میرا بے طرح تجھ کو یاد کرنا۔ محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟" کئی دنوں کی کڑی کشمکش کے بعد بالآخر اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ ضلع ناظم کا بیٹا اور کروڑوں کی جائیداد کا وارث ایک عام سی غریب لڑکی سے محبت کا جرم کر بیٹھا ہے۔ فرحاد صاحب ضلعی ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ کئی فیکٹریوں کے مالک بھی تھے۔ ایک رفاہی ادارہ بھی ان کی زیر نگرانی چل رہا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا وسیع بزنس بھی تھا، جسے اب ان کے دو بڑے بیٹے عماد یزدانی اور حماد یزدانی سنبھال رہے تھے۔ سعد نمبر 3 پر تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری کا فائنل ایئر مکمل کر رہا تھا۔ ایم اے کے بعد اس کا ارادہ ملک سے باہر جانے کا تھا۔ گھر میں چونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا، لہٰذا بچپن سے ہی فرحاد صاحب اور ان کی بیگم تسمیہ نے اس کے خوب لاڈ اٹھائے تھے۔ بے جا لاڈ پیار نے ہی اسے حد درجہ ضدی، خودسر اور قدرے نخریلا بنا دیا تھا۔ نفاست اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں اسے ذرا سی گرد بھی برداشت نہیں تھی۔ حماد اور عماد دونوں شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ان دونوں کی بیگمات چونکہ خاندان سے ہی لائی گئی تھی، لہٰذا سعد کے ساتھ ان کی کافی انڈرسٹینڈنگ اور فرینڈ شپ تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد حماد اپنی بیگم کے ساتھ سعودی عربیہ میں سیٹل ہو گیا تھا، جبکہ عماد تاحال اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ عماد کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا زیاد اور بیٹی زرین۔ دونوں میں ہی سعد کی جان تھی۔ گھر پر اپنا زیادہ تر فارغ وقت وہ ان دونوں کے ساتھ گزارتا تھا، مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے اس کی سرگرمیاں خاصی مشکوک ہو گئی تھیں۔ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا اور گھر میں آتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لینا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ گھر میں سبھی نے اس کی اس تبدیلی کو اسپیشلی نوٹ کرتے ہوئے وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سعد یزدانی تھا، بھلا اتنی آسانی سے کسی پر کیسے کھل جاتا؟ سو ہر بار ہنس کر ٹال جاتا۔ اس روز کئی دنوں کے بعد وہ مارکیٹ آیا تھا۔ گھر میں نادیہ بھابی کی سالگرہ تھی، لہٰذا اس بار وہ انہیں ایک اسپیشل سا سوٹ گفٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ کئی دکانیں اور بوتیک چھان مارنے کے بعد اسے نہایت ہی نفیس سا قیمتی سوٹ بالآخر پسند آ گیا تھا۔ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے معاملے میں بھی اس کا مزاج سب سے ہی الگ تھا۔ مشکل سے ہی کوئی چیز اور انسان اس کے معیار پر پورا اترتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا حلقہ احباب بہت مختصر تھا۔ چیزوں کے معاملے میں بھی وہ نفاست پسند تھا۔ قیمتی اور معیاری چیزیں ہمیشہ اس کا انتخاب ٹھہرتی تھیں، لہٰذا اس وقت بھی جو سوٹ اسے نادیہ بھابی کے لیے پسند آیا تھا، بے شک اپنی مثال آپ تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس سوٹ کو اٹھا کر پیک کرنے کا آرڈر دیتا، کسی اور نے عقب سے آ کر وہ سوٹ اپنی تحویل میں لے لیا۔ "بھائی صاحب، اس سوٹ کی پرائس کیا ہے؟" مانوس آواز پر پلٹ کر اس نے فوراً پیچھے دیکھا تھا، جہاں اس کے بالکل قریب ہی سبرینا کھڑی سیلز مین سے پوچھ رہی تھی۔ تب ایک دم سے اس کے پورے وجود میں جیسے توانائی سی دوڑ گئی۔ لمحے میں بےقلی کا خاتمہ ہوا اور وہ واپس اپنی سابقہ جون میں لوٹ آیا۔ "محترمہ، یہ سوٹ میں آپ سے پہلے ہی پسند کر چکا ہوں، واپس کریں پلیز۔" سبرینا اسے پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ضرور ہوئی تھی، مگر اس کا لہجہ کمزور نہیں پڑا تھا۔ "سو واٹ، پسند ہی کیا ہے، خریدا تو نہیں ہے نا؟ کوئی اور پسند کر لیں۔" "امپاسبل، مجھے یہی سوٹ خریدنا ہے، تم کوئی اور پسند کر لو۔" "کیوں کر لوں؟ جو چیز اپنی نظر میں ایک بار جچ جاتی ہے، پھر کوئی بھی دوسری چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی، خواہ کتنی قیمتی اور اعلیٰ ہو۔" آج وہ مکمل بلیک سوٹ میں ملبوس تھی اور پہلے سے زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ "دیٹس گڈ، ادھر بھی یہی معاملہ درپیش ہے۔ آپ تو خاتون ہیں، مزید چھان بین کر سکتی ہیں، میں بیچارہ تو آلریڈی کافی تھک چکا ہوں۔ پھر یہ ایک اسپیشل ہستی کو گفٹ کرنا ہے، لہٰذا مجھ پر رحم کھائیں اور یہ سوٹ مجھے عنایت کر دیں پلیز۔" "نو،
اول تو آپ مجھے خاتون کہہ کر میری سخت توہین کر رہے ہیں، دوسرے مجھ سے زیادہ اسپیشل اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لمحے اس کی بے نیازانہ انداز دیکھنے کے لائق تھے۔ اوکے، کہہ تو آپ بھی ٹھیک ہی رہی ہیں، چلیے میں یہ سوٹ آپ کو ہی گفٹ کر دیتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ اس نے کاؤنٹر پر جا کر پیمنٹ بھی کر دی تو سبرینا ہکا بکا سی اس کے پیچھے ہی لپک آئی۔ او مسٹر، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں کوئی بکھارن ہوں جو مجھے یوں گفٹ پکڑا کر چلتے بن رہے ہیں؟ ارے میں چاہوں تو کھڑے کھڑے آپ جیسے 10 خرید لوں۔ ساتھ بوتیک سے باہر نکل گیا تھا۔ تاہم اس کے الفاظ پر کچھ لمحوں کے لیے رکتے ہوئے بولا، 10 کو چھوڑیں صرف ایک مجھے ہی خرید لیجیے پلیز۔ شٹ اپ، سنبھالیں اپنا گفٹ۔ خود کو سمجھتے پتہ نہیں کیا ہیں۔ سوٹ اس کی طرف اچھال کر وہ آگے بڑھ گئی تو ساتھ نے تیزی سے لپکتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ آئی ایم سوری، یہ سوٹ آپ رکھ لیجیے، مجھے خوشی ہوگی پلیز۔ نو، میں ارے غیرے کے احسان نہیں لیتی۔ آپ جس ہستی کے لیے یہ سوٹ خرید رہے تھے اسے ہی گفٹ کر دیجیے۔ وہ اگر ضدی تھا تو کم سبرینا اذہان بھی نہیں تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کچھ کہتا اس کے موبائل کی بزر بج اٹھی۔ یوں سبرینا کو وہاں سے کھسکنے کا موقع مل گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد فری ہو کر وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کا دل از حد ملول ہو رہا تھا۔ وہ ابھی سبرینا سے کافی ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ کال پاپا کی تھی اور وہ ان سے نارمل انداز میں بات کیے بغیر رابطہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی سبرینا کو آواز دے کر روک سکتا تھا، لہٰذا بے بسی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اس روز بھی موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ سبرینا اور ندا دونوں ہی کالج سے فارغ ہو چکی تھیں، لہٰذا سبرینا کے والدین نے معمولی سی چھان بین کے بعد رشتہ کرانے والی بھوا کے بھروسے پر ایک قدرے خوشحال گھرانے کے لڑکے کے ساتھ سبرینا کی بات کر دی۔ اگلے 2 ماہ میں اس کی رخصتی بھی فائنل ہو چکی تھی۔ سبرینا نے اپنے منگیتر کو دیکھا تھا، اونچا لمبا کثرتی بدن کا مالک، عام سے نقوش والا وہ شخص اسے خاصا معقول لگا تھا، لہٰذا اس نے چپ چاپ والدین کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ باقاعدہ انگیجمنٹ کے بعد لڑکے کی طرف سے فون پر بات کرنے اور کہیں باہر ملنے کے تقاضے شروع ہو گئے۔ سبرینا اذہان کو یہ سب پسند نہیں تھا، لہٰذا ابتدا میں وہ صاف انکار سے کام لیتی رہی، مگر دوسری طرف سے ڈٹھائی برقرار رہی تو اس نے ساری بات اماں کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ جواب میں اماں نے فوراً رشتہ کروانے والی بھوا کو بلوایا اور اس بات پر خاصی خفگی کا اظہار کیا۔ نتیجتاً دوسری طرف سے اوٹ پٹانگ تقاضوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو سبرینا نے سکون کا سانس لیا۔ اس روز وہ ندا کے ساتھ ریس کورس آئی تھی، لیکن وہیں اس کا کوئی بوائے فرینڈ مل گیا تو وہ سبرینا سے ایکسکیوز کرتی اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے چل دی۔ آج سبرینا کو دوسری بار اس کی بولڈنس پر شدید غصہ آیا تھا، مگر وہ اس غصے کو ندا پر اتار نہ سکی، لہٰذا جلتی کرتی اکیلی ہی گھر واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریس کورس سے ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا وہ بے فکری سے چلی آ رہی تھی کہ اچانک ایک کار تیزی سے اس کے قریب رکی اور اگلے ہی پل کسی شخص نے اس کا بازو کھینچ کر اسے گاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ اتنی سہم گئی تھی کہ اپنے بچاؤ کے لیے چلا بھی نہ سکی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے ساتھ ایسے گھٹیا حرکت کرنے کی؟ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اپنے منگیتر کو بیٹھے دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا، تاہم وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا، عامر حسین کی جرأت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی سبرینا میڈم، ویسے ابھی کوئی جرأت کی کہاں ہے؟ میں تو صرف شرافت سے تم سے ملنا چاہتا تھا، تم نے خود ہی بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے یوں غلط قدم اٹھانے پر اکسایا ہے۔ شٹ اپ، جب میں تم سے ملنا ہی نہیں چاہتی تو یہ فضول کی حرکت کیوں؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی، جبکہ وہ شرارت سے اس کے رخسار پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، یہی جاننے کے لیے کہ مجھ سے ملنا کیوں نہیں چاہتی تھی؟ شکل و صورت سے وہ نہایت ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شیطانیت تھی۔ اسی لمحے سبرینا اذہان کو اپنا سارا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تم جیسے گھٹیا انسان کے منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتی، تو نہ کرو، یہاں تم سے اجازت کون مانگ رہا ہے؟ اس بار اس کی مکروہ ہنسی میں گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے دوست نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ میں گھر میں سب کو تمہاری کمینگی کے متعلق بتا دوں گی، نہیں شادی کرنی مجھے تم سے۔ اٹس اوکے یار، یہاں کون تم سے شادی کے لیے مرا جا رہا ہے، بس آج کی ملاقات ہے اور سب فنش۔ ایک مرتبہ پھر وہ کھلکھلایا تھا، مگر اس بار سبرینا کے حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ اس بے ضمیر انسان کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی، مگر اپنی عزت کے خوف سے گڑ گڑا اٹھی۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، تمہاری بھی تو بہن ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی تو کوئی ایسا کر سکتا ہے، خدا کے لیے میرا وقار سلامت رہنے دو پلیز۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، میں فضول بکواس سننا پسند نہیں کرتا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ خاموش بیٹھی رہو، وگرنہ چلاؤ گی بھی تو اس گاڑی سے تمہاری آواز باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ ساؤنڈ پروف ہے، سمجھی؟ مرد کا حقیقی روپ پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا، لہٰذا وہ دل ہی دل میں سہم کر رہ گئی۔ مصیبت کے اس وقت میں سوائے خدا کی پاک ذات کے اور کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اسی پاک ذات سے اپنی عزت کا تحفظ مانگنے لگی، اور یہ اس کے سچے دل سے گڑ گڑانے کا اثر ہی تھا کہ اگلے کچھ ہی لمحوں میں عامر حسین کے پرسنل موبائل کی بزر بج اٹھی۔ قدرے کوفت کے عالم میں کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اس نے اسکرین پر نگاہیں دوڑائی تھیں اور پھر جیسے مطمئن ہو گیا تھا،
ہاں بول یار، کہاں آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے تو؟ کافی فرینک لہجہ تھا اس کا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ دوسری طرف بھی اس کی من پسند ہستی ہی تھی۔ اٹس اوکے یار، میں تو اس وقت بہت ارجنٹ کام میں بزی ہوں، شام کے بعد ملتے ہیں پھر۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر کھلکھلاتے ہوئے بولا، یار تو بھی نا بڑا ضدی ہے۔ اچھا یوں کر، ابھی ہائی وے پر مجھ سے مل لے، فرصت سے اس مسئلے پر کل بات کریں گے، بائے۔ جلدی سے بات سمیٹ کر موبائل آف کرتے ہوئے وہ دھیمے سے مسکرایا، پھر گاڑی ڈرائیو کرتے اپنے دوست کو مخاطب کر کے بولا، سعد آ رہا ہے یار، کوئی ضروری بات کرنی ہے اسے مجھ سے، گاڑی کی اسپیڈ ذرا آہستہ رکھ، اور ہاں تم بھی سن لو، اس دوران اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اسے رخصت کر کے تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تنہائی میں بھی سوچو گی تو کانپ اٹھو گی، سمجھی؟ اپنے دوست کو ہدایت کر دینے کے فوراً بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس کا چہرہ اب خوف سے زرد پڑ رہا تھا، بدن میں اتنی بھی جان نہیں رہی تھی کہ وہ سر ہلا کر اسے اس بات میں ہی جواب دے دیتی۔ کچھ ہی منٹ گزرے ہوں گے جب گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور اس میں سے عامر حسین نکل کر باہر چلا گیا۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی، اور اس ایک لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے صبرینا نے اپنی بکھری قوت کو یکجا کیا اور اپنی طرف کا دروازہ دھکیل کر گاڑی سے باہر نکل آئی، مگر عامر حسین کے دوست نے فوراً ہی گاڑی سے نکل کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ عین اسی لمحے اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے سعد یزدانی پر پڑی اور وہ پوری قوت سے چلا اٹھی، سعد، سعد پلیز ہیلپ می۔ وہ جو اس سے رخ موڑے کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس پکار پر چونک کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اسے عامر حسین کے دوست کی حراست میں دیکھ کر گویا غصے سے بلبلا اٹھا، چھوڑو اسے۔ اپنی طرف بڑھتے عامر حسین کو یکسر نظر انداز کر کے وہ اس کی طرف لپکا تھا، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے سعد، تم اس سے دور رہو۔ عامر حسین جو صبرینا کی جسارت پر غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، فوراً درمیان میں آ گیا، شٹ اپ امی، یہ لڑکی میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے تم نہیں جانتے، محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، اور تم اسے پامال کرنے جا رہے ہو۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں اترتا خون وہ واضح دیکھ چکی تھی، تاہم جو ناقابل یقین انکشاف اس نے کیا تھا وہ اس پر یکدم سے فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی میری منگیتر ہے سعد، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میری راہ کی دیوار نہ بنو، وگرنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے نہایت عزیز دوست ہو۔ عورت کا معاملہ مرد کو کیسے اندھا کر دیتا ہے، صبرینا اذہان پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس ایک لمحے میں جو دھن سعد یزدانی کی خوبصورت آنکھوں میں اتری تھی وہ اس کا نظارہ بھی بخوبی کر سکتی تھی، تبھی شرمندہ ہو کر بے ساختہ اس نے نگاہیں جھکائی تھیں۔ آئی ڈونٹ کیئر اٹ، میرے غصے سے تم بھی بخوبی واقف ہو، لہٰذا تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے واپس چلے جاؤ، وگرنہ میں اپنی محبت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے بھی سکتا ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار صبرینا نے اسے اس درجے غصے میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس سنسان ویران راہ گزر پر جو جنگ چھڑی، اس نے صبرینا کے رہے سہے حواس بھی معطل کر ڈالے۔ وہ ایک تھا جبکہ مقابل دو تھے، مگر اس کے باوجود وہ ان دونوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ غیظ و غضب کی اس جنگ میں اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی، جسم لہو لہان اور چہرہ زخمی ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی تمام تکلیفوں سے بے نیاز ان دونوں کو خوب پیٹ رہا تھا۔ یہ جنگ جانے کیا نوعیت اختیار کرتی کہ اسی پل ایک وائٹ کرولا ان کے قریب رکی اور عامر حسین اپنے ساتھی کے ساتھ سعد کا گریبان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ صبرینا اب محض سسک سسک کر رو رہی تھی۔ آج اس لمحے سے سمجھ میں آیا تھا کہ عامر حسین کے ساتھ جڑنے والے اپنے بندر پر وہ خوش کیوں نہیں تھی، کیونکہ اس سے ملنے اور بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا اس کا، کیوں اس کے اندر ایک عجیب سی بےقلی دھرنا دیے بیٹھ گئی تھی، کیوں اس لمحے سعد یزدانی کے بدن پر لگنے والے زخموں کا درد اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہا تھا۔ سب سمجھ میں آیا تھا اسے۔ وائٹ کرولا سے جو شخص باہر نکلا تھا وہ شاید نہیں، یقیناً سعد یزدانی کا قریبی دوست تھا۔ جس وقت سعد عامر حسین اور اس کے ساتھی سے لڑ رہا تھا، اسی وقت اس کے موبائل پر بپ ہوئی تھی، جسے قریب کھڑی صبرینا نے لپک کر اٹھایا اور کال پک کر کے روتے ہوئے دوسری طرف موجود شخص کو تمام صورتحال سے باخبر کر دیا۔ یوں اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس کا دوست وہاں پہنچ گیا، مگر وہ اب بھی سعد کے پاس بیٹھی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ پلیز یار، یہ رونا دھونا تو بند کرو، مجھے اپنے زخموں سے نہیں تمہارے ان آنسوؤں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنے دوست سے 2-3 منٹ بات کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو صبرینا نے فوراً اپنے آنسو رگڑ ڈالے، جس پر وہ بس دھیمے سے مسکرا کر رہ گیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس وقت اسے گھر کی کوئی فکر نہیں رہی تھی، اماں یا ابا کے خوف سے یکسر بے نیاز، وہ صرف سعد یزدانی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے کے دوران سعد کی مرہم پٹی ہو گئی تو اس کے تسلسل سے بہتے آنسوؤں میں قدرے کمی آئی۔ سعد کی پیشانی پر کچھ ٹانکے بھی لگے تھے، جس کی وجہ سے اسے 1 گھنٹے کے لیے بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کے دوران بھی صبرینا رو رو کر صرف اسی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگتی رہی تھی۔ سعد پورے 1 گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا تو اسے اپنے پاس متفکر سا بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، گھر نہیں جانا کیا؟ نہیں، میں تمہیں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، نم نم سے چہرے کے ساتھ رندی ہوئی آواز میں بولتی وہ اسے مزید بے قل کر گئی تھی۔
کیوں؟ اب کہ وہ شرارت پر اتر آیا تبھی وہ ایک دم سے نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، آئی ڈونٹ نو، یہ فاؤل ہے یار۔ احتجاجاً اچھلتے ہوئے وہ چلایا تھا جب سبرینا دہل کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، آرام سے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل۔ پھر تمہارا سر؟ اب کہ وہ چیمتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ چلو اب بتاؤ یہ منگنی کا کیا چکر تھا؟ کچھ نہیں، بکواس کر رہا تھا وہ، اتنے دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ باہر ملو، میں نے انکار کیا تو خواہ ضد میں آ گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے آپ کے حسن اور امانت نے اس ناچیز کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دلوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ سبرینا اس بار چونکی تھی، وہ اسے سب کچھ صاف صاف بتانا چاہتی تھی، اس پر یہ بیت کھولنا چاہتی تھی کہ وہ امیر نہیں ہے، مگر جانے کس جذبے کی بین چڑھ کر وہ اپنے لبوں کو جنبش نہ دے سکی۔ کیا ہوا، میری بات بری لگ گئی؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، جب وہ سرحد سے بوکھلا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اوکے، اب میں ٹھیک ہوں، تم چاہو تو گھر جا سکتی ہو۔ سبرینا اس لمحے خود بھی اس سے فرار چاہ رہی تھی، لہٰذا فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سعد نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنچل کا کونا تھام لیا تو وہ چونک کر پیچھے پلٹی۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، میں کل تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ میری خیریت تو پوچھو گی نا تم؟ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ہزاروں پرشوق جذبے یوں مچل رہے تھے کہ سبرینا سے نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ دھیرے سے اسبات میں سر ہلا کر وہ آگے بڑھی، پھر جانے کیا سوچ کر واپس پلٹی اور اس کے قریب پہنچ کر اسے حیرانگی سے سوالیہ انداز میں اپنی طرف دیکھتا پا کر شرارت سے جھکی، پھر اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کر سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تھینکس، اس بار تمہارا پھر ٹکرانا مجھے قطعی برا نہیں لگا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بھاگ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ساتھ کتنی ہی دیر تک اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کرتا رہا تھا۔ سبرینا نے گھر پہنچ کر اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اپنی ماں کے گوش گزار کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے رشتہ کروانے والی بوا کے وہ لتے لیے کہ اسے اپنی جان چھڑا کر فرار ہونا مشکل ہو گیا۔ اگلے روز رات گئے گھر والوں کے سونے کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر باہر برآمدے میں لے آئی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے بیٹھ کر سعد کا کانٹیکٹ نمبر پریس کر ڈالا۔ دوسری طرف شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا دوسری بیل پر ہی سبرینا کی کال پک ہو گئی تھی۔ ہیلو سعد، میں سبرینا۔ ہاں کہو، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف وہ یقیناً خوش ہوا تھا، بس یوں ہی سوچا تمہاری خیریت دریافت کر لی جائے۔ تھینکس جناب، آپ کو ہماری خیریت دریافت کرنے کا خیال تو آیا۔ اچھا تم فون رکھو، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اچانک اس نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیوں؟ تم رکھو نا یار، میں بتاتا ہوں ابھی۔ دوسری طرف رابطہ منقطع کرتے ہوئے سعد نے کہا تو مجبوراً سبرینا کو بھی ریسیور کریڈل پر ڈالنا پڑا۔ پھر اگلے ہی پل گھنٹی بجی تو اس نے گھر والوں کے بیدار ہونے کے ڈر سے فوراً کال ریسیو کر لی۔ ہاں بولو۔ میری کال کیوں کاٹ دی تھی تم نے؟ کال ریسیو کرتے ہی پہلا سوال اس نے یہی کیا تو وہ دوسری طرف دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، سمجھا کرو نا یار، تم لینڈ نمبر سے بات کر رہی تھی، میرا ارادہ تم سے رات بھر بات کرنے کا ہے۔ یقیناً تم اپنی فرینڈز کو اتنی لمبی کال کرنے کی عادی نہیں ہوگی، لہٰذا ہو سکتا تھا بل پر میرا نمبر دیکھ کر گھر میں تم سے پوچھ گچھ کی جاتی، اس لیے میں نے کال بیک کر لی۔ چلو اچھا کیا، ویسے میں تمہارا بل افورڈ کر سکتی تھی۔ ہاں جانتا ہوں بھائی، آپ چاہیں تو کھڑے کھڑے مجھ جیسے 10 بندے خرید سکتی ہیں، اسی لیے تو یہ بندہ بن مول بک گیا ہے آپ کے ہاتھوں۔ طنز کر رہے ہو مجھ پر؟ قدرے مدھم لہجے میں اس نے کہا تھا تو وہ بھرپور انداز میں کھلکھلاتے ہوئے بولا، میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اب زخم کیسے ہیں تمہارے؟ فوراً بات بدلتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ سابقہ شوق موڈ میں بولا، آئی ڈونٹ نو، آ کر دیکھ لو، ویسے 2 دن سے ان زخموں نے اپنے مسیحا کو نہیں دیکھا، لہٰذا ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے تم اپنا خیال نہیں رکھ رہے؟ ہاں نہیں رکھ رہا میں اپنا خیال، اور نہ ہی رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں زیادہ فکر ہے تو آ جاؤ خیال رکھنے کے لیے۔ اب کہ وہ قدرے سنجیدہ ہوا تھا تبھی وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، پھر جاؤ گے مجھ سے ساتھ؟ بتا رہی ہوں میں۔ تو پیٹ ڈالو نا یار، ہم تو کب سے دل ہاتھ میں لیے آپ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ وہ پھر ہنسا تھا، تبھی سبرینا دب کر رہ گئی۔ فضول بولنا بہت آتا ہے تمہیں، تم سے ہی سیکھا ہے۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، لہٰذا سبرینا نے اس بار خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اچھا سوری، یہ بتاؤ ابھی کیا کر رہی تھی؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، یوں ہی فارغ بیٹھی تارے گن رہی تھی۔ سبرینا نے بھی اسی کے انداز میں جواب لوٹایا تو وہ قدرے انجوائے کرتے ہوئے بولا، ویل، پھر کہاں تک پہنچی؟ ابھی تو کچھ لاکھ ہی گنے تھے، باقی تم گن لو۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تمہاری نگاہوں کے عین سامنے ایک بڑا سا ستارہ ہوگا، یہ خالص میرا پیغاماتی سٹار ہے، تم دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤ یہ ستارہ تم تک میرا خیال پہنچاتا رہے گا۔ کیسا زبردست، پاگلوں سے ایسی باتیں متوقع ہو سکتی ہیں۔ اس بار وہ پھر دل کھول کر ہنسا تھا۔ کہہ لو یار، رائے عشق میں قدم رکھنے سے پہلے ہم بھی سٹار تھے، لیکن اب تو سب پاگل کہنے لگ گئے ہیں، تم بھی کہہ لو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ دوسری طرف اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا جب اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے پوچھا،
قیس صاحب کیا ناچیز آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہیں کہ آخر اس نکمی لڑکی میں ہی آپ کو ایسا کیا نظر آ گیا جو آپ اس کنیز کو اپنا قیمتی دل دے بیٹھے ہیں؟ مزے کا سوال ہے، مگر کاش ہم آپ کو اس کا جواب دے سکتے۔ انارکلی تم نہیں جانتی، ہم فقط چند گھڑیوں میں آپ کے اسیر ہو گئے تھے۔ مختصر لفظوں میں اس نے اپنی محبت کی کہانی اس کے گوش گزاری تھی۔ جواب میں وہ خاصی خوش ہو کر ہنسی تو ساتھ ایک مرتبہ پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، کاش یہ پھول اس وقت ہمارے دامن میں گر رہے ہوتے۔ شٹ اپ، سو جاؤ اب، چپ چاپ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا، مگر ساتھ یزدانی کا موڈ تبدیل نہیں ہوا۔ نیند نہیں آ رہی ہے؟ تم آ کر لوری سناؤ تو شاید ہم سو بھی جائیں۔ چپ کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، لہٰذا میں سونے جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تو مجبوراً ساتھ کو بھی صبر کے گھونٹ پینے پڑے۔ سبرینا کے گھریلو حالات آج کل خاصے خراب ہو رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے دوسرے متوسط اور لوور کلاس گھرانوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کو بھی خاصا متاثر کیا تھا۔ گھر میں اب ہر وقت لڑائی رہنے لگی تھی، لہٰذا مجبور ہو کر سبرینا کو اپنی ماں کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر نکل کر جاب تلاش کرنا پڑی تھی۔ ندا فاروقی نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بعد اس سے میل جول رکھنا ذرا کم کر دیا تھا۔ بہت سارے دنوں کی خواری کے بعد بالآخر ایک کمپنی میں اسے ملازمت مل گئی تھی اور وہ اس پر بے پناہ مسرور تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق اسے اپنے 6,000 بھی 6 لاکھ سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی ملازمت کا وہ پہلا دن تھا، لہٰذا شوق میں صبح جلدی بیدار ہو کر ٹائم سے پہلے ہی آفس پہنچ گئی تھی۔ پہلے اسے قدرے گھبراہٹ کا احساس ہوا، مگر جلدی وہاں ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی تو یہ احساس بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا۔ پچھلے 15-20 دنوں سے اس نے ساتھ یزدانی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ کئی بار اس کے لائن نمبر پر مس بیل دیتا رہا تھا، مگر سبرینا جان بوجھ کر اس سے بے نیاز بنی رہی۔ اس روز اماں کی خراب طبیعت کے باعث وہ خاصی لیٹ ہو گئی تھی، مگر وائے نصیب کہ اسی روز ایم ڈی کے آفس میں اس کی طلبی ہو گئی۔ اس کے لیے یہ تجربہ چونکہ نیا تھا، لہٰذا وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں جلد تو جلال تو کا ویٹ کرتی باقاعدہ اجازت کے بعد وہ ایم ڈی کے آفس میں داخل ہوئی تو نگاہوں کے سامنے سعد یزدانی کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم؟ کچھ ہی لمحوں کے بعد خوشگوار حیرانگی سے وہ چلائی تو سعد نے فوراً اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ واٹ نان سینس، آپ بھول رہی ہیں مس سبرینا کہ اس وقت اپنے آفس کے مالک سے بات کر رہی ہیں۔ سبرینا کو جو دھچکا اسے ایم ڈی کے روپ میں دیکھ کر لگا تھا، اس سے کہیں زیادہ حیرانگی اس کے بدلے ہوئے اتوار دیکھ کر ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، بمشکل صحیح، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ اٹس اوکے، آئندہ بھی خیال رکھیے گا۔ مزید میں کاروبار کے معاملے میں اصولوں کا بہت سخت ہوں، بلا وجہ چھٹی کرنا یا لیٹ آنا مجھے قبول نہیں، سمجھی آپ؟ وہ اس کا یہ سخت روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی، لہٰذا ہزار ضبط کے باوجود بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ سوری سر، ایکچولی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ نگاہیں زمین پر گاڑے بہت مشکل سے وہ وضاحت دے پائی تھی جب وہ پھر سے کرخت لہجے میں بولا، آئی ڈونٹ کیئر اٹ، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، مجھے آفس ٹائم پر آپ کی حاضری یہاں چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ جی۔ اس کا گلا رن رہا تھا، اتنی تذلیل کے بعد مزید اس کے سامنے کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، مگر مجبوری تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر واپس بھی نہیں پلٹ سکتی تھی۔ اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ گہری نگاہوں سے اس کی نم آنکھوں اور سرخ چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا تو سبرینا اپنے آنسو رگڑتی فوراً واپس پلٹ گئی۔ ایک منٹ، ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ اس نے پھر روک لیا۔ بہت جلدی ہے، آپ کو جاب ملنے کی ٹریٹ نہیں دیں گی، یکسر بدلتے ہوئے دوستانہ لہجے میں اس نے کہا تو سبرینا نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جواب سینے پر دونوں بازو باندھے پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یو چیٹر، لپک کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ساتھ کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی تھی جبکہ وہ کھلکھلا رہا تھا۔ کہو کیسی لگی ہماری ایکٹنگ؟ اگلی پل اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھتے ہوئے اس نے پوچھا تو سبرینا نے سامنے میز پر پڑی ایک فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ مرو تم، خبردار جو آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو۔ کروں گا کوشش، کیا کر لو گی تم؟ جان لے لوں گی تمہاری، وہ تنک کر بولی تھی اور وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، موسٹ ویلکم، یہ جان تو ہم نے پہلے ہی آپ پر نچھاور کر رکھی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اتنے دنوں تک رابطہ کیوں نہیں کیا اور یہ اچانک جاب کرنے کا شوق کیوں چڑھا گیا تمہیں؟ بس یوں ہی، ملازمین کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے سوچا خود جاب کر کے بیچاروں کی تنخواہ پوری کر دیا کروں۔ ساتھ ایک مرتبہ پھر اس کے انداز پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ اوکے چلو، میری ٹریٹ نکالو، مل جائے گی ٹریٹ بھی، پہلے تنخواہ تو ملنے دو۔ چلو پھر، آج میری جانب سے پل کانٹیننٹل میں تمہارا لنچ پکا ہے، اب یہ نہ پوچھنا کہ وہ کس خوشی میں۔ نہیں پوچھتی، فی الحال مجھے کام کرنے دو، امی کی وجہ سے آج جلدی گھر جانا ہے۔ کام تو کر رہی ہو نا یار، ویسے امی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص نہیں، کل سے بخار ہے، اوپر سے بابا بات پہ بات چک چک کرتے رہتے ہیں۔ قسم سے ساتھ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے پاکستان ٹائٹینک کی مانند آہستہ آہستہ ٹوٹ کر ڈوبتا جا رہا ہے، جس طرف دیکھو سوائے بدحالی
اور قسم پرسی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سعد کا بخشا ہوا اعتماد ہی تھا کہ وہ اس سے اپنا آپ شیئر کرنے لگی تھی۔ اس وقت بھی اپنے دل کا درد بے ساختہ اس پر عیاں کر گئی تو سعد بھی ازحد سنجیدہ ہو گیا۔ مایوس نہیں ہوتے، ابھی اس ملک کو سنبھالنے اور بچانے والے کچھ لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ بھی ٹھیک ہو پائے گا سعد، جانے کیوں 71 جیسے حالات کی آندیاں پھر سے پیارے وطن پر منڈلاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ملکی معاملات میں وہ ازحد حساس تھی، یہ سعد کو پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ تبھی دھیمے سے مسکرا کر اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا، ڈونٹ وری سلی گرل، تم ان چکروں میں نہ پڑو، آپ جاؤ، شاباش اپنا کام کرو، بھائی جان کس بھی وقت اچانک پہنچ گئے تو دونوں کو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ارے عماد یزدانی تمہارے بھائی ہیں؟ خوشگوار حیرت سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یس، تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں، اب میں جاؤں؟ آف کورس، لنچ میں ملتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے۔ اس بات میں سر ہلا کر فوراً وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دوپہر میں لنچ کے لیے دونوں آفس سے نکلے تو مشہور سڑکیں بلاک تھی۔ پتہ چلا کہ گورنر صاحب علاقے کے دورے کے لیے آ رہے ہیں۔ سعد اس لمحے جی بھر کر بیزار ہو رہا تھا۔ اسی دوران پیچھے سے آتی تیز ایمبولینس نے اس کی گاڑی کے برابر میں بریک لگائی تھی۔ جیم ٹریفک کے ہجوم میں ایمبولینس ڈرائیور ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسر ان سے آگے جانے کی التجا کر رہا تھا مگر اس کی شنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی سعد گاڑی سے باہر نکل کر ایمبولینس والے کے قریب آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کوئی سیریس کیس ہے؟ ہاں، ابھی آدھا گھنٹہ قبل عدیل صاحب روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ معروف سرجن ہے مگر اس وقت ان کی حالت بہت نازک ہے، اگر فوراً انہیں اسپتال نہیں پہنچایا گیا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور نے اس سے مسافے کے بعد تفصیلاً بتایا تھا، جبکہ اندر ایمبولینس میں کچھ خواتین بیٹھی رو رہی تھی۔ تب انسانیت کے ناطے سعد نے ڈیوٹی پر تعینات افسران سے ریکویسٹ کی کہ وہ کم از کم ایمبولینس کو تو آگے اس کی منزل کی طرف جانے دیں، مگر کسی نے اس کی ریکویسٹ پر بھی کان دھرنا گوارا نہیں کیا۔ معمولی گورنر کی سیکیورٹی کے لیے وہاں کوئی اپنی جان سے جا رہا تھا مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کشمکش کی نظر ہو گیا۔ خدا خدا کر کے گورنر صاحب کی گاڑی بحفاظت اسی روڈ سے گزری تو ٹریفک کو آگے جانے کی اجازت دی گئی، مگر اس آدھے گھنٹے میں ہارٹ سرجن عدیل کیانی، جو 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے اور حال ہی میں امریکہ سے پاکستان آئے تھے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اندر ایمبولینس میں خواتین اب بے حس بے ضمیر ناخداؤں کو کوس رہی تھی مگر وہاں ان کے دکھ کا نظارہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے سے صبرینا کا دل تو اتنا خراب ہوا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر عدیل سے اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی مگر پھر بھی وہ ان کی ڈیتھ پر سسک سسک کر رو رہی تھی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، ہر طرف ایک عجیب سا پرسکون ماحول قائم ہو گیا تھا۔ سعد کا ارادہ مزید تعلیم کے لیے یورپ جانے کا تھا مگر صبرینا کے لیے اس نے اپنی مزید تعلیم کو فی الحال التوا میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے آفس آنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے صبرینا کو ترقی ملی تھی اور وہ بطور آفس سیکرٹری اپنے فرائض سر انجام دینے لگی۔ سعد اس کا بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا، وہ جو خود سب کا لاڈلا تھا، صبرینا کے معمولی باتوں پر خفا ہونے کے بعد اسے 100 منتیں کر کے مناتا تھا۔ ان دنوں بھی دونوں کے بیچ کسی معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، لہٰذا 3 دن تک وہ ایک دوسرے سے روٹھے رہے۔ سعد ان تینوں دنوں میں آفس بھی نہیں آیا تھا، جس پر وہ مزید سلگ اٹھی تھی۔ چوتھے روز دن کے تقریباً 11 بجے کے بعد آفس آیا تو اس کی بڑی ہوئی شیو اور سرخ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں نے صبرینا کا دل جیسے مٹھی میں لے لیا۔ پہلی بار وہ خود اسے منانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر سعد نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ اس کے کیبن میں گئی تو سعد عماد یزدانی کی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گفتگو تھا۔ اسے اپنے کیبن میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ قدرے برہم ہوتے ہوئے بولا تھا، کسی کے روم میں انٹر ہونے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے مس صبرینا، آپ کو اتنی تمیز بھی نہیں۔ صبرینا کو اس کے لہجے نے ازحد تکلیف دی تھی، لہٰذا وہ فوراً معذرت کر کے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آفس میں اکاؤنٹ آفیسر جنید عباسی کے ساتھ اس کی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، لہٰذا جنید نے صبرینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً اپنا کام چھوڑ کر صبرینا کی طرف لپک آیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سعد وہاں پہنچ گیا۔ مسٹر جنید، آپ اپنا کام چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آتے اس نے خاصے درست لہجے میں پوچھا تھا، لہٰذا جنید عباسی فوراً سنبھل کر کھڑے ہوئے۔ کچھ نہیں سر، دراصل مس صبرینا رو رہی تھی تو میں یہ رو رہی تھی تو آپ ان کے آنسو پونچھنے آ گئے، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ جنید صاحب آپ جائیے پلیز اپنے کیبن میں۔ غصے کا وہ شروع سے تیز تھا، لہٰذا جنید عباسی موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوراً وہاں سے چلے گئے۔ تب وہ صبرینا کی طرف متوجہ ہوا تھا، یہ کام چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ کیوں؟ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے، میں انکار نہیں سنوں گا۔ اگر تم اپنی رسوائی نہیں چاہتی تو چپ چاپ میرے پیچھے چلی آؤ، بصورت دیگر میں سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کر بھی تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ صبرینا اس کی ضد سے اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا مجبوراً کام سمیٹ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ گاڑی میں بھی سعد نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔
البتہ پرل کانٹیننٹل میں اپنی پہلے سے ریزرو کروائی ہوئی ٹیبل پر پہنچنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہارے معاملے میں کتنا حساس ہوں، کوئی بھی مقصد تمہاری طرف نگاہ بھر کر دیکھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم ہنس ہنس کر لوگوں سے باتیں کرتی پھرتی ہو۔ جنید عباسی لوگ نہیں، میرے لیے بہت اچھا دوست ہے وہ میرا۔ سبرینا خود غصے سے بھری بیٹھی تھی، لہٰذا اسی کے انداز میں جواب لوٹایا تو وہ مزید مشتعل ہو اٹھا۔ شٹ اپ، آئندہ اگر میں نے تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو اسے اپنے آفس سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ تم اپنی دولت کا بیکار رعب مجھ پر نہیں جھاڑ سکتے۔ اس سے پہلے کہ تم اس پرخلوص انسان کو کوئی سزا دو، میں خود ہی تمہاری دی ہوئی ملازمت پر لعنت بھیج کر اپنا ریزائن پیش کر دیتی ہوں۔ شدید تلخ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ رکو سبرینا، وہ سڑک کراس کرنا ہی چاہتی تھی جب سعد اس کے پیچھے لپک آیا۔ جنید عباسی پرخلوص ہے نا تمہارے لیے، اس کے لیے تم اپنی ملازمت بھی چھوڑ سکتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ خوش رہنا، میں نکل رہا ہوں تمہاری زندگی سے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے تیز دھاری چاقو نکالا اور سرعت سے اپنے بائیں ہاتھ کی نسیں کاٹ ڈالی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ سبرینا اسے باز بھی نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ سعد کی نیچر کو جانتی تھی، بے شک وہ ایسا ہی جذباتی تھا، لیکن جذباتیت میں اس کے لیے وہ اپنی جان سے بھی گزر سکتا ہے یہ اندازہ نہیں تھا۔ صبح دواسی سے اس کی طرف لپک کر بے ساختہ اس نے اپنا دوپٹہ اس کی کلائی پر گرا کر خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب سعد نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس وقت وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر سعد یزدانی کی حالت نے اسے رلا ڈالا تھا۔ وہ فوراً اسپتال پہنچنے کے باعث اس کی جان بچ گئی تھی، مگر کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ دیکھا، میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی گزر سکتا ہوں، پھر بھی مجھے ستا کر مزہ آتا ہے تمہیں۔ دوسری بار میں وہ ہاسپٹل میں وہ اس کے بیڈ کے قریب بیٹھی رو رہی تھی جب سعد نے پرشکوہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ بس خاموشی سے اس کی طرف نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی آئی۔ اگلے کچھ دن مزید سرد جنگ کی نظر ہو گئے تھے۔ سبرینا نے جنید عباسی کے ساتھ ساتھ آفس میں سب سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی، مگر ساتھ ہی اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ سعد اس کے رویے کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، تبھی چاند رات سے ایک دن پہلے وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ مارکیٹ لے آیا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف تمہارے لیے میں نے اپنی مما اور پاپا کی خواہش کو اوپر سے پش ڈال کر باہر جانے کا ارادہ ملتوی کیا ہے۔ میں نے آج تک کبھی تمہاری فیملی کے بارے میں کچھ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ہمیشہ تمہاری خوشی کا خیال رکھا ہے۔ پھر بھی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے دکھ یا ناراضگی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیا واقعی تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس وقت اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی، لہٰذا گاڑی سے باہر نگاہیں جمائے سبرینا اذہان کو اپنا دل موم کرنا ہی پڑا، وگرنہ خوش تو اتنے دنوں سے وہ بھی نہیں تھی۔ تم اتنا فضول کیوں سوچتے ہو سعد؟ کب میں نے کہا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی؟ پیار کرتی ہو تو اتنا ستاتی کیوں ہو؟ میں نے صرف جنید عباسی سے غیر ضروری بات چیت کے لیے منع کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ سارے آفس والوں سے ہی بات چیت پر بین لگا دو۔ تو کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو تمہارے اشاروں پر سر جھکا کر چلتی رہوں۔ سعد یزدانی کے لبوں پر اس لمحے بڑی محظوظ کن مسکراہٹ بکھری تھی۔ فار گاڈ سیک، تمہیں اپنا سمجھتا ہوں تو حق جتاتا ہوں، وگرنہ ہمارے سرکل میں نت نئی لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، مگر تم یہ بات کبھی نہیں سمجھو گی، تمہارے دماغ میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بظاہر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے وہ اس پر خفیف سا طنز کر رہا تھا جب وہ تپتے ہوئے بولی، ہاں خود تو جیسے بڑے عقل مند ہونا، بات بات پر اپنی امارت کا رعب جھاڑتے ہو، کل کو کہہ بھی دو گے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تم ہو کون غریب لڑکی؟ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ساتھ کھلکھلائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ او گاڈ، بہت دلچسپ لڑکی ہو یار، مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، ایسا بول کر میں تمہارے ہاتھوں شہید نہیں ہونا چاہتا۔ ویسے بھی جس جادوگرنی نے سعد یزدانی جیسے مغرور ڈیشنگ بندے کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہو، وہ غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، میں جادوگرنی ہوں اور تم کیا ہو؟ میں تمہارا عاشق، بڑے مزے سے اس نے کہا تو سبرینا گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر خود بھی مسکرا دی۔ اس روز سعد نے سبرینا کے ساتھ مل کر ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ روزہ وہ دونوں آفس میں ہی افطار کر چکے تھے، لہٰذا اب تھکاوٹ نہیں تھی۔ سعد نے عید کے لیے اسے اپنی پسند سے چوڑیاں، شوز، اپنا فیوریٹ سوٹ، جیولری سب کچھ خرید کر دیا تھا، یہاں تک کہ بیوٹی پارلر لے جا کر مہندی بھی اپنے پیسوں سے اپنی پسند کی لگوائی تھی۔ جواب میں سبرینا نے بھی خوشی خوشی گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ شاپنگ کے بعد سعد نے سبرینا کو آئس کریم بھی اس کی پسندیدہ کھلائی تھی۔ دونوں ایک ہی کپ سے چمچ بھر بھر کر ایک دوسرے کو کھلاتے رہے تھے۔ اس روز وہ دونوں اتنے خوش تھے کہ موسم بھی ان کی بلائیں لے رہا تھا۔ اگلے روز عید تھی اور سبرینا نے صبح ہی صبح بیدار ہو کر سعد کے سیل نمبر پر مسلسل شرارتی موڈ میں بیل دے دے کر بالآخر اسے اٹھا دیا تھا۔ کیا ہے، اتنے اچھے اچھے خواب آ رہے تھے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ قدرے جھنجھلا کر کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی،
جناب آپ بھول رہے ہیں کہ آج عید مبارک کا دن ہے، لہٰذا اٹھیے اور تیار ہو کر اس دن کو انجوائے کیجیے۔ شیطان کی طرح سو کر اتنے خوبصورت دن کو بیکار مت کریں۔ اچھا دادی اماں سن لیا، ویسے تمہیں کیسے پتا کہ شیطان عید کے دن سوتا ہے؟ پتہ ہے نا، چلو اٹھو جلدی سے اور دوستوں کو وش کرو، عید کی نماز پڑھو۔ وہ تو میں پڑھ ہی لوں گا، تم بتاؤ کہاں عید مل رہی ہو آج؟ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا تھا، لہٰذا صبرینا نے بوکھلاتے ہوئے چپ چاپ کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سعد اس کی اس حرکت پر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا، تاہم اگلے ہی پل کچھ سوچ کر دھیمے سے مسکرا دیا۔ صبرینا نے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کپڑے بدلے، پھر ہلکا ہلکا میک اپ کر کے ندا سے عید ملنے چلی آئی، جو چست بلیک ٹراؤزر میں نفاست سے کیے میک اپ کے ساتھ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ صبرینا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکیں اور اگلے ہی پل دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے عید کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ سبھی تیرے لیے آج میرے پاس بڑا زبردست سرپرائز ہے۔ الگ ہوتے ہی ندا فاروقی نے اسے مطلع کیا تھا، جب وہ چونک کر خوش ہوتے ہوئے بولی، تو پھر دیر نہ دیر کس بات کی؟ صبر کر بچی، اتنی جلدی بھی کس بات کی؟ ممی پاپا بھائی لوگوں کے ساتھ اپنے ایک دوست کی طرف جا رہے ہیں، پھر دیتی ہوں تجھے سرپرائز۔ اس کے لیے فریج سے فرنی کا باؤل نکالتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی، تو صبرینا سرعت سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ممی اور پاپا کو عید مبارکباد دینے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ندا نے اپنے والدین کو رخصت کرتے ہی اپنے سیل سے کوئی نمبر ملایا، پھر مختصر بات کرنے کے بعد صبرینا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، لو جناب، آپ ہمارے ہاتھ کی بنی اس فرنی کے ساتھ تھوڑا انصاف کریں، تب تک ہم ذرا چائے کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کہا، تو صبرینا بھی اپنا باؤل اٹھا کر اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی۔ خیریت، یہ تمہیں گرداری کا سلیقہ کب سے آ گیا؟ کیوں مجھے نہیں آ سکتا؟ میں بھی تو ایک لڑکی ہوں یار۔ اچھا، نیو انفارمیشن ہے۔ مزے سے فرنی کا چمچ بھرتے ہوئے اس نے کہا، تو ندا نے ایک زبردست دھموکہ اس کی پیٹھ پر جھڑ دیا۔ این اسی ٹائم کوئی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر ندا نے صبرینا کو باخبر کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، لو آ گیا تمہارا سرپرائز۔ وہ ابھی اس کے الفاظ پر حیرانگی سے پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ ساتھ کچن سے آتی ان کی آواز سن کر سیدھا وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم اینڈ عید مبارک۔ وائٹ کاٹن کے کلف لگے کرتا شلوار میں وہ بے حد وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ صبرینا اسے وہاں دیکھ کر خاصی حیران ہوئی تھی، مگر پھر فوراً ان دونوں کی شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، سیم ٹو یو، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ بس یوں ہی ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا سنگ دل محبوب کے درشن ہی کر لیں۔ چلو اچھا کیا، بتائیے کیا خدمت کریں آپ کی؟ نظر اس کے خوبرو سراپے پر بغور جمائے اس نے پھر سے شاہانہ انداز میں کہا، تو ساتھ اس کے رنگ و روپ کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، فی الحال تو چند حسین ساعتیں درکار ہیں، اگر آپ دے سکے تو۔ صبرینا اس تقاضے پر سٹ پٹا کر رہ گئی تھی، جبکہ ندا اس کے الفاظ کو بھرپور انجوائے کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، حضور میرا خیال ہے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، یہ جگہ پرلطف گفتگو کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں۔ بالکل چلیے۔ صبرینا کو ان دونوں کے مابین اتنی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر قدرے حیرانی ہوئی تھی، تاہم اس سے زیادہ محسوس نہیں کیا اور نہ ہی سعد یا ندا سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی، کیونکہ اپنی محبت اور دوستی دونوں پر ہی اس سے ازحد اعتماد تھا۔ سعد اب بھی گہری نگاہیں اس کے دلکش سراپے پر جمائے بظاہر ندا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ گفتگو کے دوران ہی اچانک اس نے ندا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ظالم سماج جی، اگر آپ مہربانی کر کے ہمیں چند منٹ کی تنہائی بخش دیں تو میں آپ کا بے حد ممنون رہوں گا۔ سعد کی ریکویسٹ پر ندا کھلکھلاتے ہوئے فوراً ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کا دل اب اکیلے پن کی وجہ سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ کہیے جناب، کیسا لگا ہمارا یوں عید وش کرنا؟ ندا کے جاتے ہی وہ اس کے قریبی صوفے پر آ ٹکا تھا، لہٰذا وہ اور بھی کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ سعد، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، فضول میں ہمارے کردار یا تعلق پر کوئی حرف آئے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ نظریں جھکائے قدرے سخت لہجے میں اس نے کہا تھا، جب وہ مدھم لہجے میں بولا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری رسوائی برداشت کر سکتا ہوں؟ ندا میری اچھی دوست ہے، آج کے دن تم سے ملنے اور بات کرنے کو دل بہت بے قرار ہو رہا تھا، تو مجبوراً اس کی ہیلپ لینا پڑی، مگر نہ میں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ابھی میرے ساتھ باہر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں چل سکتی ہو؟ نہیں۔ صبرینا کے پٹ سے انکار پر سعد نے بے ساختہ اپنے گداز لب بھینچے تھے۔ اوکے، خدا حافظ۔ شدید ہرٹ ہوتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صبرینا کا اپنا دل اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مچل اٹھا۔ ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ بے ساختہ وہ اس کے سامنے آئی تھی، تبھی وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، کاش میں تم سے ناراض ہو سکتا۔ تھینکس، ویسے آج قومی لباس میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے وہ قدرے فریش لہجے میں بولی، تو ساتھ گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا دیا، قسم سے بہت بے حس لڑکی ہو تم۔ کبھی کبھی اپنے قیمتی دل کی بے قدری پر بہت افسوس ہوتا ہے، مگر تمہیں کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا۔ چلو خیر، اپنا ہاتھ دو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے صبرینا کا بایاں ہاتھ اپنائیت سے تھام کر کوٹ کی جیب سے ایک نہایت خوبصورت ڈائمنڈ کی نازک سی رنگ نکالی اور اگلے ہی پل بھرپور محبت کے ساتھ اس کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ لیجیے جناب، آج سے آپ ہمارے نام منسوب ہو گئی ہیں، اب صرف آپ کی طرف سے رسم باقی ہے، انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی جلد ہی انجام پائے گا۔ ویسے آج تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔
اجازت ہو تو آپ کے حسن کا تھوڑا سا صدقہ اتار دوں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جلملاتے ستارے صبرینہ اذہان کو گلنار کر گئے تھے، لہٰذا وہ مسکرا کر اس پر دھکیلتے ہوئے قدرے خفگی سے بولی، بس یہی خامی ہے تم میں، وقت بے وقت پٹری سے نیچے اتر آتے ہو، لیکن آج عید ہے، محبوب نہ صحیح سہیلی سمجھ کر ہی گلے مل لو۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا۔ جی نہیں، جا کر دوستوں سے گلے ملیے، میں اب جا رہی ہوں گھر، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اچھا بات تو سنو، لپک کر صبرینہ کا آنچل تھامتے ہوئے وہ جیسے پھر بے خود ہوا تھا۔ سنو، تمہاری اماں کے پاس میں اپنی ممی ڈیڈی کو کب بھجواؤں مجھے نہیں پتا، دھڑ دھڑ کرتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے سرت سے اس نے کہا اور ندا کے گھر سے نکل آئی۔ وہ عید اس کے لیے اب بھی ایک خوشگوار یاد کی مانند تھی۔ آنسو کب اس کی آنکھوں سے قطار در قطار بہنے لگے اسے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ پتھرائی پتھرائی سی خالی نگاہیں ڈائمنڈ کی اس خوبصورت سرنگ پر ٹک گئی تھی جو چند سال قبل سعد یزدانی نے بڑی چاہت کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائی تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پر خود اس کی تقدیر اسے سعد یزدانی سے دور کرے گی، ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حصار مدد میں مدت ہوئی ہے کھوئی نہیں، میں جاگتی نہیں رہی اگر سوئی نہیں، پکارتے رہے خوش قامت و نگاہ کیا کیا، مگر ہمارے لیے تو نہیں تو کوئی نہیں۔ فضا میں اب بھی خنکی کا راج تھا، ہر سو دھن بکھری تھی، مگر وہ خود اپنے آپ سے بے نیاز کھڑی بس رو رہی تھی۔ ان دنوں گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ قرض خواہوں کے تقاضوں اور مہنگائی نے اس کے بابا کو اندر ہی اندر گن کی مانند چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں ارتضیٰ حمدانی نے ان کی مدد کی تھی۔ ارتضیٰ حمدانی عمیر کا کالج فرینڈ تھا اور حال ہی میں نیو یارک سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ عمیر کی زبانی سے ان کے گھریلو حالات کا علم ہوا تو اس نے دوستی کے صدقے عمیر کا امریکہ کے لیے ویزے کا انتظام کر دیا۔ اماں اس سے بے حد مروب دکھائی دیتی تھی، لہٰذا ارتضیٰ کی آمد و رفت ان کے گھر میں بڑھ گئی۔ انہی دنوں سادہ سی مگر شوخ و چنچل صبرینہ اسے پسند آ گئی تو اس نے اماں سے برملا اس کا اظہار کر دیا۔ اماں تو اس کا مدعا سن کر گویا فریز ہی ہو گئی۔ کہاں وہ محلوں میں رہنے والا شہزادہ اور کہاں صبرینہ غربت کی چکی میں پستے ایک کام سے گھرانے کی بیٹی، انہیں تو یہ خدائی معجزہ ہی لگ رہا تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ارتضیٰ کے گھر والوں کو کوئی جواب دیتی، صبرینہ نے عین ٹائم پر بغاوت کر ڈالی۔ اب تک اس نے محض سنا تھا کہ محبت بے باک اور منہ زور ہوتی ہے، عشق کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگے تو انسان کو کسی کا خوف نہیں رہتا، مگر پہلی بار اس سے خود یہ تجربہ ہو گیا تھا۔ دل پر کوئی بھی آفت ٹوٹنے کے خوف سے اس نے خاصی بے باکی کے ساتھ اماں کو اپنی محبت کا قصہ سنا دیا۔ غریب گھرانوں کی بیٹیاں جب محبت جیسی حماقت کر ڈالیں تو والدین جلاد بن جاتے ہیں، لہٰذا اماں نے بھی اس کی لگامیں کھینچ ڈالی، اس کی جاب چھڑا دی، گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ پورے 3 دن وہ بھوکی پیاسی رہی، مگر پھر بھی سعد یزدانی کی محبت کا بھوت اس کے سر سے نہیں اترا۔ اماں نے جب ہر حربہ آزما لیا تو دانش مندی کا تقاضا نبھاتے ہوئے جوان اولاد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ صبرینہ نے انہیں واضح دھمکی دی تھی کہ اگر سعد یزدانی کے علاوہ کوئی اور اس کی زندگی میں آیا تو وہ حقیقتاً خودکشی کر لے گی، اور اس جیسی سرپیلی لڑکی سے یہ بعید بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اماں نے اسے کہہ دیا کہ وہ سعد یزدانی سے کہے کہ وہ اپنے والدین کو ان کے گھر بھیجے۔ صبرینہ تو گویا مر کر دوبارہ زندہ ہو گئی تھی۔ سعد کی جنونی محبت کا اندازہ تھا اسے، یقیناً اس کے پرائے ہو جانے پر وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھتا اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی، لہٰذا خوشی خوشی ندا کو ساتھ لے کر اس کی وسیع و دیدہ زیب کوٹھی پر پہنچ گئی۔ سعد اسے لاؤنج میں مل گیا تھا، چھٹی کا دن تھا اور وہ شاید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ اس وقت وہاں لاؤنج میں اس کی نفیس سی ماما بھی موجود تھیں۔ صبرینہ اور ندا انہیں ادب سے سلام کر کے وہیں قریبی صوفے پر براجمان ہو گئی تھیں۔ سعد اسے پہلے سے کافی کمزور اور نڈال دکھائی دے رہا تھا اور اس کی وجہ وہ بخوبی جانتی تھی، تاہم سعد نے اپنی ماما سے جس سرسری انداز میں اس کا نارمل سا تعارف کروایا تھا، اس کی سمجھ اسے نہیں آ سکی تھی۔ صبرینہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ پہلے پہل وہ سمجھی شاید وہ اتنے دنوں تک رابطہ نہ رکھنے پر خفا ہے، مگر جلد ہی اس کا بید بھی کھل گیا جب اس کی ماما نے انہیں چائے سرو کرتے ہوئے خاصی اپنائیت سے بتایا، بیٹا سعد نے آپ لوگوں کو اپنی شادی پر بھی انوائٹ کیا ہے یا نہیں؟ اس ایک لمحے میں ان چند الفاظ نے صبرینہ اذہان جیسی مضبوط دل و دماغ کی حامل لڑکی کے اندر گویا ایک دھماکہ کر ڈالا تھا۔ کس قدر چونک کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے سعد یزدانی کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی جیسے وہ ہر طرح کی تمیز سے نابلد ہو کر اس سے پوچھ بیٹھی تھی، سعد یہ تمہاری ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی پوری ہستی فنا ہو رہی تھی، عزت وقار خوشی سب داؤ پر لگ گیا تھا اور وہ خاموش تھا۔ سعدی یہ میں کیا سن رہی ہوں بیٹے؟ اس کی ماما بھی یقیناً حیران رہ گئی تھی۔ تبھی استفسار کیا تو اس بار وہ خاموش نہ رہ سکا۔ یہ سب جھوٹ ہے ماما، میں نے کسی سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔
پاتال کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس لمحے سبرینہ اذہان سے پوچھتا۔ میں جسٹ انہیں اپنی دوست سمجھتا ہوں مما۔ بلیو می، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں خود بھی نہیں جانتا، وہ کہہ رہا تھا اور سبرینہ اذہان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس روز سعد یزدانی کی مما نے اسے بہت شرمندہ کیا تھا، اپنی اور اس کی کلاس کا فرق بہت اچھی طرح سے سمجھایا تھا اسے۔ اس لمحے وہ چاہتی تو سعد یزدانی کا گریبان پکڑ کر اس سے بہت سے سوالات کر سکتی تھی، مگر وہ ایک عام سی لڑکی نہیں تھی، وہ سبرینہ اذہان تھی، سب سے الگ اور منفرد۔ کوئی ایک گلہ بھی زبان پر لائے بغیر وہ اپنی نم آنکھوں کو رگڑتی، بس ایک آخری الوداعی نگاہ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں پر ڈال کر ندا کے سہارے اس کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ محبت کا یہ درد اس سے سہا نہیں جا رہا تھا، لہٰذا کافی دیر تک ایک پارک میں ندا سے لپٹ کر رونے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو زندگی سے اس کا تعلق پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ سبرینہ اذہان جو ہنسنا کھلکھلانا جانتی تھی، جس کی غزالی آنکھوں میں جگنو چمکا کرتے تھے، پٹ پٹ بولنا اور بات بات پر کھلکھلانا جس کی عادت میں شامل تھا، اب وہی زندگی سے بھرپور سبرینہ اذہان ایک دم سے خاموشیوں کے قلعے میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ امن نے اس سے کچھ پوچھنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر وہ جیسے پتھر ہو کر رہ گئی تھی، نہ اسے کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا، بار بار ذہن میں فقط ایک ہی جملہ گونجتا رہتا تھا، میں جسٹ انہیں اپنی دوست سمجھتا تھا مما۔ بلیو می، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں خود بھی نہیں جانتا۔ ایک انسان سے عشق میں ٹھوکر کھانے کے بعد اسے خدا یاد آیا تھا، وہ جو کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، اب پنجگانہ نماز کے عادی ہو گئی تھی۔ اللہ کی پاک و بے نیاز ذات کے ساتھ اس کا لگاؤ بہت بڑھ گیا تھا۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف آنے کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ کڑے سے کڑے حالات میں مصائب کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی سبرینہ اذہان اب اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر جیسے جنونی ہو گئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ امیر ہونا اب گویا اس کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ سعد یزدانی کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے بعد اس نے اماں کی خواہش پر ارتضیٰ حمدانی کو اپنا لیا تھا، مگر پھر بھی زندگی لوٹ کر اس کے اندر نہیں آئی تھی، نہ اس کی آنکھوں کی روشنیاں واپس لوٹی تھی، نہ دل کا قرار، کب سے لبوں پر پڑا خاموشی کا قفل بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ارتضیٰ کو اس سے خاصی مایوسی ہوئی تھی، ایک روز وہ بھی روایتی مردوں کی طرح چپ چاپ اس سے ڈائیورس دے کر چھوڑ گیا، مگر اس کی جامع زندگی کی جھیل میں تب بھی کوئی ہلچل نہیں مچی، آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا۔ 7 سال قبل عمیر نے نیو یارک میں سیٹل ہونے کے بعد اپنی فیملی کو بھی وہیں بلوا لیا تھا، تاہم اماں بابا کی بیماری کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر نہیں آئی تھی، وہ پاکستان میں ہی اپنے بڑے جیٹ کے گھر قیام پذیر ہو گئی، تاہم بابا کی رحلت کے بعد مجبوراً انہیں پچھلے سال اپنے بچوں کے پاس دیار غیر میں آنا پڑا تھا۔ پچھلی عید بھی انہوں نے اپنوں سے دور دیار غیر میں ہی منائی تھی، مگر پرائے دیس میں اپنا تہوار انہیں قطعی خوشی نہیں دے سکا، لہٰذا اس بار وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وطن واپسی پر بضد ہو گئی تھی۔ پچھلے 7 سالوں میں 2 چیزیں بہت وافر مقدار میں ملی تھی انہیں، دکھ اور دولت۔ رات اب آہستہ آہستہ بیتنے لگی تھی، سردی کا احساس بھی گزرتے ہر پل کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ رات بھر جاگ کر سالوں بعد وقفے وقفے سے روتی رہی تھی۔ ندا کے بقول سعد نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، کافی عرصے وہ سبرینہ کے رابطے نمبر کے لیے ندا کو فورس بھی کرتا رہا تھا، مگر سبرینہ کے سختی سے منع کرنے کے باعث وہ ہمیشہ اسے ٹالتی رہی۔ 2 سال قبل ہی ندا بیاہ کر آسٹریلیا چلی گئی تو یہ قصہ بھی پاک ہو گیا، اب تو ماں سوائے بھولی بھٹکی یادوں کے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا تھا، مگر زندگی ایک مرتبہ پھر اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تل گئی تھی۔ سرزمین پاکستان پر پورے 7 سال کے بعد اس کے قدم پڑے تو آنکھیں آپ ہی آپ نمکین پانیوں سے بھر آئیں۔ تایا کے گھر ان کا خاصا شاندار استقبال کیا گیا تھا، سبھی ان سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے، مگر سبرینہ اذہان کے لبوں پر اب مسکراہٹ کا کوئی پھول نہیں کھل سکا تھا۔ اس روز غالباً 22واں روزہ تھا اور وہ اپنے معمول کی مانند کچھ کھلونے، ٹافیاں، چاکلیٹس اور بھاری رقم لے کر ریدھی چائلڈ ہوم آئی تھی۔ ننھے ننھے بچوں میں خوشیاں بانٹ کر ان کے آنسو چننے میں اسے بڑا سکون ملتا تھا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد فلاحی کاموں میں اس کی دلچسپی بہت بڑھ گئی تھی، دور دراز دیہاتوں کا وزٹ کر کے وہاں دکھی انسانیت کی مدد کرنا، اسپتالوں میں محض دولت کے ہاتھوں زندگی جیسی انمول شے لٹاتے بے کس اور غریب مریضوں کی عیادت کے ساتھ ساتھ مالی مدد کرنا، دوائیاں خرید کر دینا، چھوٹے چھوٹے معصوم کام پر لگے بچوں کے پاس جا کر ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنا اور ڈھیروں چیزیں خرید کر بچوں میں ہی تقسیم کر دینا اس نے اپنی زندگی کی روٹین بنا لیا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد جو سکون و راحت اسے نصیب ہو رہی تھی وہ اس کے متعلق کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز بھی وہ بچوں سے ملنے ایدھی چائلڈ ہوم آئی تھی تو اس سے آلریڈی مانوس بچے اسے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے۔ آنٹی آپ کل کیوں نہیں آئیں؟ ایک بہت ہی پیاری چھوٹی سی معصوم بچی نے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، جب وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی، کل آنٹی ایک گاؤں میں گئی تھی بیٹے۔ گاؤں میں کیوں گئی تھی؟
وہی بچوں کی کریدنے والی معصوم سی عادت۔ وہاں آنٹی کو کچھ کام تھا بیٹے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ پتہ ہے آنٹی، کل انکل آئے تھے، ہم آپ کو ان سے ملوانا چاہتے ہیں۔ ہم نے انکل سے آپ کی ڈھیر ساری باتیں کی تھی۔ یہ انکل کون ہے بھائی؟ معمولی سا حیران ہو کر اس نے پوچھا تھا جب ایک بچے نے اسے بتایا۔ انکل ہمارے دوست ہیں، آپ کی طرح وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، مزے مزے کی کہانیاں بھی سناتے ہیں اور ڈھیر سارے کھلونے بھی لے کر آتے ہیں۔ اچھا پھر تو ملنا پڑے گا آپ کے انکل سے۔ بچوں کے چہروں پر چمکتی خوشی اسے خاصا لطف دے رہی تھی۔ تبھی ایک بچے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، انکل آ گئے۔ اس لمحے صبرینہ اذہان نے سرسری سے انداز میں ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، تاہم اس ایک لمحے میں وہ جیسے پھر سے ساکت ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ آنے والے کے ہاتھوں سے بھی تمام کھلونے چھوٹ کر نیچے گر پڑے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت جیسے دھول اڑ رہی تھی۔ تم سعد یزدانی کا سکوت بہرحال پہلے ٹوٹا تھا، لہٰذا خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے فوراً اس کی طرف لپک آیا، مگر جواب میں ساکت بیٹھی صبرینہ اذہان نے اپنی لہو رنگ آنکھیں اٹھا کر کچھ اس انداز سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ لمحے میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اوکے بچوں، میں اب چلتی ہوں، آپ سب اپنا خیال رکھنا، اوکے۔ کڑے ضبط کے عالم میں بچوں کے قریب سے اٹھ کر وہ آگے بڑھی تو سعد اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ آئی ایم سوری، لیکن میں آج بھی تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، مگر صبرینہ اذہان نے فوراً نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ مجھے تمہارے تصور سے بھی شدید نفرت ہے سعد یزدانی، پھر سے مت لہو لہان کرو مجھے پلیز۔ میری بات تو سنو، کم از کم ایک موقع تو دو مجھے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں۔ وہ پھر مچلا تھا، مگر صبرینہ اذہان کے انداز میں قطعی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شٹ اپ، راستہ چھوڑ دو میرا، وگرنہ برے ہجوم میں انسلٹ کر ڈالوں گی تمہاری۔ قطرہ قطرہ کٹلے دل کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے نفرت سے رد کرتی تیزی سے آگے بڑھی اور اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر فوراً وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سعد یزدانی کے اندر اس لمحے جیسے صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ دھڑکنیں ابھی معمول پر آئی بھی نہیں تھی کہ وہ پھر سے منہ پر نفرت و ہجر کا تمانچہ مار کر گم ہو گئی تھی۔ اس روز بہت دیر تلک وہ روتا رہا تھا، پوری رات مسجد میں ہی بتائی تھی۔ 3-4 دن اس کے سخت بےقلی کی نظر ہو گئے تھے، اوپر سے بخار بھی تھا، مگر پھر بھی اس نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا تھا۔ چاند رات آئی تو بادل نخواستہ اپنے کمرے سے نکل کر مما کے فورس کرنے پر وہ مارکیٹ کی طرف چلا آیا، اور یہاں ایک مرتبہ پھر وہ اسے مل گئی۔ قدرت مہربان ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اس لمحے بے ساختہ اس نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ صبرینہ ارد گرد سے مکمل بے نیاز کھڑی، جانے کہ اس کے لیے ڈھیر ساری چوڑیاں خرید رہی تھی۔ جب وہ لپک کر اس کے برابر میں جا کھڑا ہوا، تمہارے لیے چوڑیاں میں اپنی پسند سے خریدوں گا۔ بے پناہ رشک کے باوجود سعد یزدانی کی مانوس آواز سے چونکا گئی تھی۔ ذرا سا سر گھما کر دیکھا تو وہ اس کی بائیں طرف پہلو میں کھڑا بڑے پھیکے سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تبھی وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کے غبار کو خاموشی سے دباتی چوڑیوں کی پیمنٹ کر کے سرعت سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھائی، مگر اس بار سعد یزدانی نے اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ قدرت اگر تمہیں میرے پاس لے ہی آئی ہے تو کم از کم دکھی دل کی رودات تو سن لو۔ زبردستی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر وہ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو اس بار صبرینہ اپنے مچلتے آنسوں پر بند نہ باندھ سکی اور بے ساختہ سسک اٹھی۔ میں جانتا ہوں تم بھی آج تک مجھے بلا نہیں پائی ہو، میں بھی، بس کوئی وضاحت نہیں سننی مجھے تمہاری۔ محبت کے نام پر جو زخم تم نے مجھے دیا ہے وہ بھلانے کے لائق نہیں ہے۔ سعد یزدانی، تم امیر لوگوں کے لیے دل کھلونے ہوا کرتے ہوں گے، مگر میری جیسی غریب سی لڑکیاں اسی ایک دل کے ٹوٹ جانے پر زندگی کی آخری سانس تک پھر دوبارہ کبھی مسکرا نہیں پاتی۔ میں جھوٹی تھی نا؟ تم نے کبھی مجھ سے پیار کا اظہار نہیں کیا تھا نا؟ ٹھیک ہے، مان لیا ہے میں نے اپنا قصور، بہت سزا بھگت لی ہے میں نے اپنی اس غلطی کی۔ اب پھر سے کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ کیوں ہر قدم پر بار بار ٹکرا جاتے ہو مجھ سے؟ برسوں کا غبار اس وقت نکل رہا تھا آنسوں میں، جبکہ سعد یزدانی بس خاموشی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں ایسا جو وہ آج تک اس کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکا تھا؟ بس نکل گیا تمہارے دل کا غبار؟ صبرینہ کے خاموش ہو جانے پر اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے پوچھا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ پتہ ہے زندگی میں ہر انسان کے لیے اس کی ماں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ میں تمہیں اپنی صفائی میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں سناؤں گا، بس مختصر الفاظ میں اس المیہ کا تذکرہ کروں گا جو ہماری جدائی کا باعث بنا۔ پھر اس کے بعد اگر تم اپنا دل بڑا کر کے میرا قصور معاف کر سکو تو تھینکس، بصورت دیگر سانسوں کا بوجھ تو اٹھا ہی رہے ہیں ہم۔ سعد یزدانی کی آنکھیں ہمیشہ اس کے ہونٹوں کا ساتھ دیتی تھی، لہٰذا صبرینہ نے بھی چپ چاپ اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ میں کبھی بھی حالات سے ہارا نہیں ہوں، نہ ہی زندگی کے کسی امتحان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر خود کو کمزور کیا ہے۔ میں نے بے شک آج بھی کئی لڑکیاں میری رفاقت کی خواہشمند ہیں، لیکن دل کا جو سودا تمہارے ساتھ طے ہو گیا پھر اس میں دولت بھی کبھی نعم البدل کا باعث نہیں بن سکی۔ میں نے کبھی تم سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونے کا نہیں سوچا تھا، مگر تقدیر کے کھیل دیکھو کہ پورے 7 سال سے تمہارے ہجر کا زہر پینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔
ہوں۔ بلیو می، میں ماما اور پاپا سے تمہارے بارے میں بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ ماما نے ایک روز ناشتے کی ٹیبل پر اپنی پسندیدہ لڑکی سے میرا رشتہ پکا کرنے کی روح فرسا خبر سنا دی۔ میں اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا تھا، لہٰذا ماما کو ہرٹ کرتے ہوئے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا یوں انکار کرنا ماما کو اپنی توہین لگا تھا، لہٰذا وہ وجہ جانے بغیر اپنے کمرے میں مقید ہو گئی۔ اس بات کا انہوں نے اتنا گہرا اثر لیا کہ بیمار پڑ گئیں۔ ڈاکٹرز نے ان کی زندگی خطرے میں قرار دے دی تھی۔ تب مجبوراً صرف اپنی ماما کی جان کے صدقے مجھے اپنا دل خود اپنے پاؤں تلے مسلنا پڑا اور میں نے ان سے ایکسکیوز کرتے ہوئے ان کی بات مان لی۔ اس جاننے کے بعد مجھے خود کو سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا، تم سے سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ گھر میں بھی کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سب کو ہی ماما کی فکر تھی۔ ایک معمولی سا دھچکا بھی ان کی جان لے سکتا تھا، لہٰذا ہم سب خود کو ان کی خوشی میں خوش ظاہر کر رہے تھے۔ جس روز تم ندا کے ساتھ میرے گھر آئیں، اسی روز رات میں ندا سے بات کر کے میں نے تمام صورتحال اس کے گوش گزار کر دی تھی، کیونکہ تم سے رابطے کا تو کوئی وسیلہ ہی نہیں رہا تھا۔ مگر ندا نے جواب میں مجھ سے کہا کہ تم اب میرے نام سے بھی نفرت کرنے لگی ہو، اور یہ بھی کہ جلد ہی تمہاری شادی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے تھرو یہ سب کچھ سن کر میں خود کو سنبھال نہیں پایا اور خود میری زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ تب پتہ نہیں کیسے ماما تمام حقیقت تک رسائی پا گئی اور انہوں نے میری خوشی کے لیے اپنی پسندیدہ لڑکی سے میری نسبت توڑ کر تمہیں خوشی خوشی اپنی بہو بنانے کا عندیہ دے دیا۔ مگر اس وقت تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خوشی خوشی اسپتال سے سیدھا تمہارے گھر پہنچا تو ندا کی معرفت یہ معلوم ہوا کہ تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر یورپ سیٹل ہو گئے ہو۔ اس کے بعد ندا کے بابا نے میرے پاپا سے ہماری شادی کی بات بھی کی، مگر میں تو خالی ہو چکا تھا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے ہی پاپا نے انہیں انکار کر دیا۔ پچھلے 7 سال تمہاری یادوں کے سہارے جیسے میں نے گزارے ہیں، مجھے ہی پتہ ہے۔ ندا سے کتنی بار تمہارا رابطہ نمبر مانگا، مگر وہ ہمیشہ یہی کہہ کر مجھے مایوس لوٹاتی رہی کہ تم مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، مزید یہ کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوشحال ہو۔ تب رفتہ رفتہ اس دل کو بھی صبر آ گیا۔ اب تو میں خاصا بہل گیا تھا کہ تم ایک مرتبہ پھر مقابل آ گئی میرے، اور دیکھ لو میں پاگل پھر سے ہاتھ بڑھا کر چاند پانے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ سعد یزدانی خاموش ہوا تو اس کی نم آنکھوں میں مچلتے پانی نے سبرینا اذہان کا دل جیسے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ خود اس کی اپنی آنکھیں بھی بے دریغ آنسو لٹا رہی تھی۔ ندا نے کبھی تمہاری مجبوری سے متعلق کوئی بات مجھ سے نہیں کی سعد، نہ ہی میری خوشحال شادی شدہ زندگی کے متعلق اس کی بات میں کوئی سچائی تھی۔ حقیقتاً میرا صرف نکاح ہوا تھا۔ رخصتی کی نوبت تو تمہاری محبت کے روگ نے آنے ہی نہیں دی، یہاں تک کہ وہ کمزور سا کاغذی تعلق بھی ایک دن چپ چاپ ٹوٹ گیا۔ سعد کے لیے یہ انکشاف اسد حیران کن اور خوشگوار تھا۔ تبھی وہ اپنے آنسو چون کر مسکراتے ہوئے بولا، اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی رخصتی نہ ہونے کا دکھ تھکا رہا ہے۔ شٹ اپ، زندگی میں صرف فضول بولنا ہی سیکھا ہے تم نے۔ برسوں بعد وہ اپنی پرانی عادت میں واپس لوٹی تھی۔ اچھا میں فضول بولتا ہوں اور تمہارے منہ سے تو جیسے پھول جھڑتے ہیں نا۔ کیا کہہ رہی تھی اس دن کہ مجھے تو تمہارے تصور سے بھی شدید نفرت ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اب تک سعد یزدانی کو بلا کیوں نہیں پائی؟ خفیف سا طنز کرتے ہوئے سعد نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، جب وہ مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، سعد یزدانی بڑا ڈھیٹ بندہ ہے۔ لاکھ کوشش کی کہ دل سے نکال باہر کروں، مگر دل دربار کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں کیا کرتی؟ اس بار سعد دل کھول کر ہنسا تھا۔ ویل، اس کا مطلب ہے تم زندگی میں کبھی بھی سعد یزدانی سے جیت نہیں سکتی۔ خیر چھوڑو اسے، 7 سال بعد ہمارے لیے تو عید آئی ہے، کیوں نہ اس کے ایک ایک پر مسرت لمحے سے لطف کشید کریں۔ چلو آؤ تمہیں عید کی دل کھول کر شاپنگ کرواؤں۔ 7 سال پہلے تم سے انگیجمنٹ کی تھی، اس عید پر رخصتی لازم ہے کیونکہ ماما اب شدت سے میرے بچوں کو گود میں کھلانے کے لیے ترس رہی ہیں۔ سبرینا کا ہاتھ تھام کر اس نے کچھ ایسے انداز میں شوق ہوتے ہوئے کہا کہ وہ بے ساختہ مسکرا کر بظاہر خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک زبردست مکہ اس کے مضبوط شانے پر رسید کر گئی۔ جتنے چاہو ستم کر لو لڑکی، عنقریب سارے حساب بے باک کر دوں گا میں بھی۔ خوبصورت آنکھوں میں رقص کرتے خوشی کے جگنو سبرینا اذہان کو خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر گئے تھے۔ تبھی وہ بے نیازی سے کھلکھلا کر دل ہی دل میں خدا کی پاک و بے نیاز ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے سعد یزدانی کے ہمراہ انارکلی بازار کی طرف بڑھ گئی کہ اب واقعی اس کے ساجن کے سنگ جڑی خوشیاں اس سے محض تھوڑے ہی دنوں کے فاصلے پر تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔